اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الذاریات مکی صورت ہے، 60 مختصر آیات پر مشتمل ہے۔ اس سورہ مبارکہ کا بنیادی موضوع عقیدہ آخرت اور فکر آخرت ہے، اور یہ وہ موضوع ہے جسے قرآن کریم نے سب سے زیادہ مکی صورتوں میں تفصیل سے بیان کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ عقیدہ، یہ فکر جب انسان کے اندر بیدار ہو جائے تو پھر اس کو کسی اور قانون کی ضرورت نہیں ہے۔ دنیا کے جتنے بھی قوانین ہیں وہ ایک حد تک انسان پر لاگو ہوتے ہیں، انسان پر قوانین ایک حد تک لاگو ہوتے ہیں۔ اس کے بعد انسان جیسے ہی اس قانون کی حد سے باہر جاتا ہے تو قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ لوگوں کے سامنے ہوگا تو قانون کو فالو کرے گا، اس پر عمل کرے گا، اور جیسے ہی اسے موقع ملے گا وہ فوراً خلاف ورزی کرے گا۔ اس کی سادہ سی مثال ہم لے سکتے ہیں موٹر وے کی اور جی ٹی روڈ کی۔ موٹر وے پہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کیمرے لگے ہیں، اس لیے انسان بن کے چلتے رہتے ہیں، اور جی ٹی روڈ پہ ہمیں پتہ ہے کہ یہاں 20-50 دے کے ہمارا کام چل جائے گا، تو ہم قانون کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ اور یہ سوچ اور فکر صرف ہماری نہیں، پوری دنیا کے اندر موجود ہے، چاہے وہ ایشیا یہ ممالک ہیں یا یورپ کے ممالک ہیں۔ وہاں بھی جب کسی کا زور اور بس چلتا ہے تو پھر وہ اپنی مرضی منمانی خوب اچھے طریقے سے کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو یہ قانون دیا فکر آخرت کا، کہ جس کے اندر یہ بیدار ہو جائے، پھر وہ کیمرے کے سامنے ہو یا کیمرے سے اوجھل ہو، پھر کوئی اسے دیکھ رہا ہو یا اسے نہ دیکھ رہا ہو، بلکہ جب اسے کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا وہ اس وقت زیادہ محتاط ہوتا، وہ اس وقت زیادہ اس بات کی فکر کرتا ہے، اور وہ اس وقت اس بات کا زیادہ اہتمام کرتا ہے کہ کہیں میری خلوت، میری تنہائی ایسے گناہوں کے ساتھ لتھڑی ہوئی نہ ہو جو میری جلوت کی نیکیوں کو بھی برباد کرتے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فکر آخرت، قیامت میں اللہ کے سامنے پیشی، جواب دہی، اس کو مکی صورتوں میں بڑی تفصیل سے بیان کی، اور یہی وہ بنیادی چیز تھی جس کی وجہ سے مشرکین آخرت کو مانتے نہیں تھے۔ آخرت کو ماننے میں ان کو مسئلہ ہی یہ تھا کہ جب یہ سوچیں گے کہ ہاں مجھے جواب دینا ہے تو پھر عمل بھی درست کرنا پڑے گا، عمل درست کرنا ہے تو سب کچھ چھوڑنا پڑے گا، چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ انہیں اس بات سے بالکل اختلاف نہیں تھا۔ اصل مسئلہ یہ تھا کہ وہ سمجھتے تھے کہ اگر ہم آخرت کے عقیدے کو مان لیں تو پھر ہمیں سب کچھ چھوڑنا پڑے گا، اس لیے پہلے تو وہ مانتے نہیں تھے۔ اور جن مشرکین نے مانا، انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ ہم دنیا میں جن بتوں کی عبادت پرستش کرتے ہیں، جن کے نام کے چڑھاوے چڑھاتے ہیں، نظر اور منت دیتے ہیں، انہوں نے کل قیامت کے دن ہمیں چھڑا لینا، لہذا جو مرضی کرو۔ آج یہی سوچ اور فکر مسلمانوں کے اندر بھی ایک مخصوص طبقہ فکر پیدا کر کہ تم جو مرضی کرو، ہمارے نظر نیاز، منتیں، نذرانے پوری کرتے رہو، کل قیامت کے دن بس نام لینا ہے اور تم نے چھوٹ جانا۔ ایسا کوئی قانون اللہ رب العزت نے نہ بنایا، نہ قرآن کریم نے بتایا۔ اگر ایسا کوئی قانون ہوتا تو اس کا اطلاق سب سے پہلے صحابہ کرام پہ ہوتا، اس کا اطلاق سب سے پہلے انبیاء کرام پہ ہوتا، کہ وہ تو اللہ کے مقرب ہیں، وہ تو برگزیدہ ہیں، چنے ہوئے ہیں، معصوم ہیں، گناہوں سے پاک ہیں، تو اس کا اطلاق پھر ان ہستیوں پہ ہوتا۔ اللہ کا جو قانون ہے وہ بڑا واضح ہے، اور وہ قانون ہر ایک کے لیے برابر ہے۔ اس میں عرب عجم کا کوئی فرق نہیں، اس میں کالے گورے کا کوئی فرق نہیں، اس میں ان پڑھ جاہل کا کوئی فرق نہیں، اور اس کے اندر مالدار اور تنگ دست کا کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا قانون سارے انسانوں کے لیے یکساں برابر ہے۔ اسی لیے فرمایا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا۔ اس قانون میں کوئی ترمیم نہیں ہوگی، اس قانون میں کوئی چینجنگ نہیں۔ اور کائنات کی مثالیں اللہ رب العزت جو بار بار قرآن کریم میں دیتے ہیں، اس کا مقصد ہی یہ بتانا ہے کہ دیکھو روز ازل سے یہ قانون چل رہا ہے، اور اس سورہ مبارکہ میں بھی اللہ رب العزت وہ ساری مثالیں پیش کریں گے کہ یہ قانون روز اول سے چل رہا ہے، اور یہ قانون اٹل ہے،
اس میں کوئی تبدیلی اور چینجنگ نہیں ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فرمایا والذاریات ذروا، قسم ہے ان ہواؤں کی جو بکھیر دیتی ہیں اڑا کر، فالحاملات وقرا، پھر قسم ہے ان ہواؤں کی جو بہت زیادہ پانی کا بوجھ اٹھاتی ہیں، فالجاریات یسرا، قسم ہے ان ہواؤں کی جو آہستہ آہستہ چلتی ہیں، فالمقسمات امرا، اور قسم ہے ان ہواؤں کی جو حکم ربی کو تقسیم کرتی ہیں، انما توعدون لصادق، یقیناً جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ 100% سچ ہے، وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ، اور یقیناً انصاف کا دن ضرور آ کر رہے گا۔ قرآن کریم کی بہت سی صورتیں ایسی ہیں جن کا آغاز وہ قسموں سے ہوتا ہے، جیسے یہ سورہ مبارکہ ہے، اس کا آغاز قسموں سے ہو رہا ہے، اور قسم کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اصول قانون بتایا ہے، من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، جو غیر اللہ کی قسم کھائے تو اس نے شرک کیا ہے۔ ماں کی قسم، باپ کی قسم، اولاد کی قسم، زمین کی قسم، آسمان کی قسم، کسی بھی چیز کی قسم اللہ کے سوا یہ شرک ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں اپنے باپ کی قسم کھا رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، آپ نے فرمایا کہ اپنے باپ کی قسم بھی نہ کھاؤ، قسم صرف اللہ کی، اس لیے کہ قسم کا معنی ہوتا ہے تعظیم، عظمت، اور تعظیم اور عظمت یہ صرف اور صرف اللہ کو روا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں جن چیزوں کی قسمیں کھائی ہیں، جیسے سورہ مبارکہ کے آغاز میں اور بہت سی صورتوں میں، ان قسموں سے مراد ان چیزوں کی تعظیم بیان کرنا نہیں ہے، بلکہ ان قسموں سے مقصد ان کو بطور دلیل کے اور بطور شاہد اور گواہ کے پیش کرنا، اور اس کا پوری سورہ مبارکہ کے مضامین کے ساتھ ایک گہرا تعلق ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے 4 قسمیں اس سورہ مبارکہ کے آغاز میں کھائی۔ پہلی بات فرمائی والذاریات ذروا، ان ہواؤں کی قسم کہ جب وہ چلتی ہیں تو پھر ریت کو، مٹی کو، ذرات کو، مختلف چیزوں کو اڑا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ تک بکھیر دیتی ہیں۔ فالحاملات وقرا، پھر وہ ہوائیں کہ جو بادلوں کے بڑے بڑے بوجھ کو، جن میں ٹنوں گیلن پانی ہوتا ہے، ایک علاقے سے دوسرے علاقے تک اٹھا کر آسانی سے لے جاتی ہیں۔ تیسرا فرمائے فالجاریات یسرا، وہ ہوائیں جو نرمی سے ٹھنڈی ٹھنڈی انسان کو راحت اور سکون دینے کے لیے آتی ہیں اور وہ چلتی ہیں۔ فالمقسمات امرا، پھر یہ ہوائیں رب کے حکم سے بادلوں کو تقسیم کرتی ہیں۔ ایک علاقہ ایسا ہوتا ہے جہاں سے بادل بڑی تیزی سے گزر جاتے اور ہوائیں ان بادلوں کو اپنے ساتھ سمیٹ کے لے جاتی، کسی جگہ پر تھوڑی بارش ہوتی ہے، کسی پر زیادہ ہوتی، اور اس چیز کا ہم مشاہدہ کرتے ہیں۔ شہر کے ایک کونے میں زیادہ بارش، ایک میں کم بارش ہے۔ کوئی ایسے خطے بھی ہیں جہاں سال ہر سال بارش نہیں ہوتی، اور کوئی ایسے خطے بھی ہیں جہاں مسلسل بارش ہوتی رہتی ہے۔ فرمائے فالمقسمات امرا، یہ ہوائیں رب کے حکم سے یہ ساری کی ساری تقسیم کرتی ہیں۔ اور اس پر دلیل کیا دی گئی، استدلال کس بات پہ کیا گیا، انما توعدون لصادق وان الدین لواقع، تم سے جس جس چیز کا وعدہ ہے، قیامت، دوزخ، قبر، آخرت، اچھا برا، یہ ساری کی ساری چیزیں، ان سب کے اندر سچ ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، ان کے سچ ہونے کے اندر کسی قسم کا کوئی احتمال نہیں ہے، بلکہ یہ 100% سچ ہیں، ان کے اندر کسی قسم کے شک و شبہ کی گنجائش ہے۔ وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ، اور ایک ایسا دن آنے والا ہے جس دن اللہ کے سامنے پیش ہو کر ساری زندگی کا حساب دینا ہے اور جواب دینا ہے۔ چونکہ مشرکین یہ کہتے تھے، پچھلی صورت میں بھی گزرا، کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ انسان جب اس کا وجود ہی ختم ہو گیا اور پتہ نہیں کہاں کہاں چلا گیا، اب اسے دوبارہ کیسے زندہ کیا جائے گا۔
ان قسموں سے اللہ رب العزت نے اسی بات کو ثابت کی۔ سورج کی تپش پڑتی ہے اور وہ پانی سے، سمندروں سے، دریاؤں سے، نہروں سے، پانی کے ذخائر سے لاکھوں ٹن پانی بخارات کی شکل میں اڑا لاتے، اور پھر وہ بخارات کی شکل میں جمع ہو کر بادل بنتے ہیں۔ پھر وہ بادل جہاں جہاں رب کا حکم ہوتا ہے وہاں وہاں جاتے ہیں، برستے ہیں، اور برس کر کہیں وہ پانی کی صورت میں، کہیں وہ برف کی صورت میں زمین پر اتر آتے ہیں، اور جہاں جہاں رب کا حکم ہوتا ہے وہ چلے جاتے ہیں۔ اب پانی اس کو بخارات کی صورت میں تبدیل کیا، بخارات پھر پانی کی صورت میں، اور وہ پانی دوبارہ پھر اسی زمین پر آ گیا۔ فرمایا کہ بیائی ہی یہی معاملہ انسان کے ساتھ، جو مر کے مٹی میں چلا گیا تو رب کو پتہ ہے کہ اس کی مٹی کہاں کہاں جا رہی، کس کس جگہ پر کس کس کیفیت میں تبدیل ہو رہی، اور کیسے وہ سارے کا سارا سرکل کھا کے اس زمین کے اندر ہی ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی جگہ قبرستان کی کھدائی کر کے وہاں بلڈنگ بنا دی جائے اور وہاں کی مٹی کسی اور جگہ چلے جائے، ہوا اسے اڑا کے کہیں اور لے جائے، کسی کو طیارے حادثے میں موت آ جائے، اس کے جسم کے چیتھڑے بن جائیں، لوتھڑے بن جائیں، ایک اس کے جسم کی بوٹی نہ ملے، کسی کے جسم کو مچھلیاں کھا جائیں اور ایک اس کے جسم کا ذرہ نشان نہ ملے، ایک بوٹی نہ ملے، ایک گوشت کا ریشہ نہ ملے، لیکن بات یہ ہے کہ کیا یہ ساری کی ساری صورتوں میں انسان کا جسم اس زمین سے باہر گیا؟ نہیں گیا، اس زمین سے باہر کہیں نہیں گیا۔ تو اللہ رب العزت یہی بات فرما رہے ہیں کہ جیسے ہوائیں وہ بادلوں کو اٹھاتی ہیں، پھر جگہ جگہ جا کے انہیں برسا دیتی ہیں، رب کے حکم سے تقسیم کر دیتی ہیں، ایسے ہی انسان بھی اس کائنات میں ہی رہتا ہے، اس زمین پر ہی رہتا ہے، اس سے باہر کہیں نہیں جاتا ہے۔ جب رب کا حکم ہوگا وہ مقناطیس کی طرح اس کے جسم کے اعضاء کو، ذرات کو، اور اس کے جسم کے ایک ایک گوشت کے حصے کو وہ جمع کر لے گا۔ اور بعض مفسرین نے فالجاریات یسرا فالمقسمات امرا، ان دو قسموں کے بارے میں یہ بھی احتمال ذکر کیا ہے کہ یہ قسم ہے کشتیوں کے بارے میں، کہ وہ کشتیاں جو نرمی کے ساتھ، آسانی کے ساتھ پانی کو چیرتی ہوئی ایک خطے سے، ایک علاقے سے دوسرے علاقے تک چلی جاتی۔ اور فالمقسمات امرا، اس سے مراد لیا ہے فرشتوں کو، کہ فرشتے رب کی لگائی ہوئی ڈیوٹیوں کے مطابق اس کا حکم لے کے زمین پہ آتے ہیں، اور جہاں جہاں رب کا حکم ہے وہ لے کر اس کو چلے جاتے ہیں۔ اب یہ 4 قسمیں کھانے کے بعد یہ بات بتائی کہ قیامت آ کے رہے گی، جس جس چیز کے بارے میں تمہیں بتایا جا رہا ہے وہ سچ۔ اور آگے فرمائے وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ، اس آسمان کی قسم جس میں راستے ہیں، اِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُخْتَلِفٍ، یقیناً تم ایک ایسی بات میں پڑے ہوئے ہو جو اختلاف والی ہے۔ يُؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ أُفِكَ، اس سے وہی پھرتا ہے جو خدا کی طرف سے پھیرا جائے۔ قُتِلَ الْخَرَّاسُونَ، اندازے لگانے والے ہلاک ہوں۔ الَّذِينَ هُمْ فِي غَمْرَةٍ سَاهُونَ، وہ لوگ جو غفلت کے اندر بھولے ہوئے ہیں۔ یہاں پھر قسم کھا دی، وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ، اس آسمان کی قسم جو راستوں والا ہے۔ قرآن کریم سے بھی، احادیث طیبہ سے بھی ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آسمان میں شگاف تو کوئی نہیں لیکن راستے موجود ہیں، جہاں سے انسان کے نیک اعمال جاتے ہیں، جہاں سے اللہ کے فیصلے اترتے ہیں، اور جہاں سے انسانوں کی روحیں آسمانوں تک جاتی۔ لیکن مفسرین کی ایک رائے یہ ہے کہ ذات الحبک یہ کہا گیا ہے ان کہکشاؤں کے اندر پھیلے ہوئے ان گنت ستاروں کو۔ حبک کہا جاتا ہے کہ جس وقت صحرا کے اندر ہوا چلتی ہے تو اس ہوا کے ذریعے سے ریت پر نشانات پڑ جاتے، داریاں آ جاتی۔ پانی کہیں کھڑا ہو تو جب ہوا چل رہی ہوتی ہے تو پانی پر نشانات اور داریاں بن رہی ہوتی ہیں۔ فرمایا جیسے آسمان کے ستارے ہیں، ان کی کوئی ایک شکل متعین نہیں، بنائی نہیں جا سکتی، کوئی ایک شیپ اس میں سے متعین طور پر نکالی نہیں جا سکتی،
فرمایا ایسے ہی تمہاری باتیں بھی مختلف ہیں روز اول سے آج تک۔ کسی نے کہا قیامت ہے ہی نہیں، کسی نے کہا ہوگی لیکن ہمیں وہاں کوئی کچھ کہہ نہیں سکے گا، کسی نے کہا قیامت ہوگی لیکن وہاں پر ہمارا معاملہ جب رب کی بارگاہ میں جائے گا تو ہمارے جو سفارشی ہے وہ ہمیں چھوڑا لیں گے۔ کسی نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام وہ ہمارے گناہوں کی پاداش میں سولی پہ لٹک گئے، لہذا جو مرضی کرو۔ یعنی جس طرح آسمان کے ستارے، ان کا پرنٹ اور ان کی شکل وہ باہم ملتی نہیں ہیں، وہاں پر ایسی صورتحال ہے کہ سب ایک دوسرے سے ملے جلے نظر آتے ہیں، تمہاری باتیں بھی اسی قدر مختلف ہیں۔ اور فرمایا کہ جو رب کی طرف سے پھیر دیا جائے تو پھر اسے حق نہیں ملتا ہے، اس کو ہدایت کوئی نہیں دے سکتا۔ اور اگلی بات کیا فرمائے؟ قتل الخراصون، یہ جتنی باتیں ہیں جو آخرت کے اور رب کے بتائے ہوئے عقیدے سے متصادم ہیں، سب اندازوں پر مشتمل ہے، دلیل کوئی نہیں، دلیل کی بنیاد پر کوئی ایک بھی بات نہیں کرتا، سب کے سب کی بات ہے کس بنیاد پر؟ اندازے۔ ایک کا اندازہ یہ ہے کہ ہوگی، ایک کا اندازہ یہ ہے کہ نہیں ہوگی۔ جو کہتا ہوگی اس نے بھی اپنے اندازوں کے مطابق یہ ساری کی ساری باتیں گڑی ہوئی ہیں۔ اور فرمایا اصل بات یہ ہے کہ ان لوگوں پر غفلت کی چادر چڑھی ہوئی ہے اور یہ بھولے ہوئے ہیں۔ اور اندازہ وہاں لگایا جا سکتا ہے جس کا تعلق انسان کی حس کے ساتھ ہو۔ یہ تو آخرت کا معاملہ ہے، اس کو انسان اپنی حس کے ساتھ، عقل کے ساتھ، ہاتھ کے ساتھ، زبان کے ساتھ، آنکھوں کے ساتھ اس کی پیمائش نہیں کر سکتا۔ اور پھر اندازے بھی دنیا کے چھوٹے چھوٹے معاملات میں لگائے جاتے ہیں، بڑے اور اہم معاملات کے اندر اندازے نہیں لگائے جا سکتے۔ تو فرمایا آخرت کا انکار کرنے والے صرف اندازے لگا رہے ہیں، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اور ان کے پاس اس بارے کے اندر کوئی حتمی سند نہیں ہے، ہر کوئی اپنی اپنی بولی بول رہا ہے، ہر کوئی اپنی اپنی بات کر رہا ہے، حق بات وہی ہے جو رب کی طرف سے بتائی جا رہی۔ آگے فرمایا یسألون ایان یوم الدین، یہ پوچھتے ہیں کہ قیامت کا دن کب ہوگا۔ یومہم علی النار، جس دن یہ لوگ آگ پر یفتنون تپائے جائیں گے۔ ذوقوا فتنتکم، تم چکھو اپنی گمراہی کا مزہ۔ ھذا الذی کنتم بہ تستعجلون، یہ وہ ہے جس کی تم جلدی مچایا کرتے تھے۔ بار بار پوچھتے تھے کہ ہم پہ تو رب کا عذاب لازم ہو گیا ہے، تو اب آیا کیوں نہیں، کب آئے گا؟ اور یہ کب کا مقصد سوال کرنا نہیں تھا، استہزاء کرنا تھا، مذاق اڑانا تھا کہ ابھی تک تو آیا نہیں، وہ دن کب آئے گا؟ تو اس لیے اللہ رب العزت نے یہاں پر جواب بھی اسی انداز سے دیا، فرمایا جس وقت تمہیں آگ پر عذاب میں بھونا جائے گا، پھر تمہیں بتایا جائے گا کہ اب تم اپنے عذاب کا مزہ چکھو۔ اب تمہیں یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ جس عذاب کے بارے میں تم کہتے تھے کہ وہ آیا نہیں، کب آئے گا، جلدی آ جائے، تو فرمایا اب وہ آ گیا ہے، اب اس کا مزہ لو۔ آگے فرمایا ان المتقین فی جنات وعیون، یقیناً پرہیزگار جنتوں میں اور چشموں میں ہوں گے۔ آخذین ما آتاہم ربہم، وہ لے رہے ہوں گے جو جو نعمتیں ان کا پروردگار انہیں دیتا ہوگا۔ انہم کانوا قبل ذلک محسنین، یقیناً یہ اس سے پہلے نیکوکار تھے۔ اب رخ آ گیا ہے کہ فرمانبردار کیسے ہیں، اللہ کے محبوب کیسے ہیں، ان کی صفات کیا ہیں، کامیاب لوگوں کی خوبیاں کیا ہیں۔ تو اس کا آغاز کس بات سے کیا؟ متقین۔ قرآن کریم اس صفت پر، اس خوبی پر سب سے زیادہ زور دیتا ہے، تقوی، پرہیزگاری، گناہوں سے بچنا، گناہوں سے اجتناب کرنا۔ دنیا کے اندر بھی جتنی بیماریاں ہیں، انسان ان بیماریوں پر جتنی مرضی دوائیاں کھا لے، جب تک وہ پرہیز نہیں کرے گا تب تک اس کی بیماری میں جتنے بھی علاج ہیں وہ کارگر نہیں ہو سکتے، فائدہ نہیں ہو سکتا۔ تو فرمایا کہ متقی آدمی وہی ہے جو نیک اعمال کے ساتھ گناہوں سے بھی اجتناب کرے، برائیوں سے بھی روکے، رب کی نافرمانی سے خود کو بچائے۔ تو فرمایا ان کا مقام کیا ہوگا؟ یہ جنتوں کے اندر ہوں گے۔ اور جنت کا نقشہ قرآن کریم نے جگہ جگہ کھینچ کے بتایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث طیبہ کے اندر اس کے مناظر بیان کیے، اور وہاں خوبصورت چشمے ہوں گے۔ اور اگلی بات کیا فرمائی؟ آخذین ما آتاہم ربہم،
جو ان کا رب ان کو نعمتیں دے رہا ہوگا وہ مزے سے اور خوشی سے وہ ساری کی ساری وصول کر رہے ہوں گے، لے رہے ہوں گے۔ ایک خوشی کے بعد دوسری خوشی ملے گی، ایک راحت کے بعد دوسری راحت ملے گی، ایک نعمت کے بعد دوسری نعمت ملے گی، اور یہ ایسا لگاتار سلسلہ چلتا رہے گا کہ وہ بس رب سے لیتے ہی رہیں گے اور ان کا رب انہیں دیتا ہی رہے گا۔ اور ان کی خوبی کیا ہے؟ انہم کانوا قبل ذلک محسنین، یہ محسن تھے، دنیا میں احسان کرتے تھے۔ احسان کا مطلب ہماری زبان کے اندر سادہ لفظوں میں سمجھنا چاہیں تو وہ یہ ہے کہ جو انسان اپنی ذمہ داری سے بڑھ کے کرے وہ احسان ہوتا ہے، جو ڈیوٹی پوری کرے وہ احسان نہیں ہوتا، اور جو ڈیوٹی پر ایکسٹرا ٹائم لے لے، اوور ٹائم کے پیسے لے لے، وہ بھی احسان نہیں ہوتا۔ جس نے اپنی ذمہ داری، اپنے فرائض ادا کرنے کے بعد اس سے بڑھ کے زیادہ کیا، یہ ہے محسن، یہ ہے احسان کرنے والا۔ تو فرمایا کہ مومن جنت میں جانے والے لوگ صرف وہ نہیں جو بس فرائض پورے کیے اور مطمئن ہو گئے، ایسے نہیں ہوں گے۔ بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ اگر صرف فرائض پڑھ لیے جائیں، سنتیں نہ پڑھی جائیں تو کوئی فرق تو نہیں پڑتا؟ قرآن کریم یہاں بتا رہا ہے کہ بڑا فرق ہے۔ جنت میں جانے والے وہ لوگ ہوں گے جو محسن ہوں گے، جو فرائض اور سنتوں کے علاوہ اضافی نوافل بھی پڑھتے ہوں گے، جو اپنے اوپر عائد ذمہ داریوں سے بڑھ کے کرنے والے ہوں گے۔ ڈیوٹی پوری کر دی، یہ احسان نہیں ہے۔ احسان کیا ہے؟ جتنی ذمہ داری بنتی ہے اس سے بڑھ کے انسان کرے، جتنے حقوق کی ادائیگی ہے اس سے بڑھ کے انسان ادا کرے، بجائے اس کے کہ انسان رب کے معاملے میں بھی اور بندوں کے معاملے میں بھی ان حقوق میں ڈنڈی مارنا شروع کرتے۔ تو یہ پہلی خوبی بیان کی۔ آگے فرمایا کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، یہ رات کے تھوڑے سے حصے میں سوتے تھے۔ قلیل کا معنی ہے تھوڑا سا، اور من اللیل، یہ من یہ بھی تھوڑے کے معنی میں تبعیض کے لیے، اور یہجعون ہجوع کا معنی عربی زبان میں ہوتا ہے تھوڑی نیند کے لیے۔ یعنی ان کی دوسری خوبی یہ تھی کہ ان کی رات غفلت، لاپرواہی میں نہیں گزرتی تھی، فسق و فجور میں نہیں گزرتی تھی، بےہدہ برائی، بے حیائی اور لایانی کے کاموں میں نہیں گزرتی تھی، بلکہ یہ رات کا تھوڑا سا حصہ آرام کرتے تھے۔ یہ رات میں تھوڑا سا وقت اپنی نیند کو دیا کرتے تھے۔ قرآن کریم نے ایک اور جگہ پر یوں کہا تتجافی جنوبہم عن المضاجع، کہ ان کے پہلو ان کے بستروں سے بے وفائی کرتے تھے، جفا کرتے تھے۔ اور کس لیے؟ نیند تھوڑی کس لیے ہوتی تھی؟ آگے اس کی وجہ بیان کرتی۔ وبالاسحار ہم یستغفرون، اور وہ سحر کے وقت استغفار کیا کرتے تھے۔ تھوڑی نیند ہوتی تھی کس لیے؟ تاکہ رب کے سامنے کھڑے ہوں۔ جس وقت ساری دنیا آرام میں، لہو و لعب میں، لذتوں میں، برائی میں، بے حیائی میں مصروف، تو اس وقت یہ رب کے سامنے کھڑے، اس کے ساتھ مناجات کر رہے ہیں، آہوزاری کر رہے ہیں، اس کے سامنے کھڑے ہیں، جھکے ہیں اور اس کو منا رہے ہیں۔ اور پھر یہ کرنے کے ساتھ ان کے اندر کوئی بڑائی نہیں آئی، کوئی تکبر نہیں آیا، بلکہ پھر رات کے آخری پہر میں جب سحر کا وقت آ گیا تو اس وقت وہ پھر استغفار کرنے لگے کہ اے رب جیسے تیرا حق تھا ادا نہ ہوا، جو کرنا چاہیے تھا وہ ہوا نہیں، جیسے معیار تھا اس معیار کے مطابق ہوا نہیں، اور جیسے تیرے شائن شان تھا ویسے ہوا نہیں۔ یہ ہے جنتی لوگوں کی خوبی۔ آج ہمارے دن کاروبار میں اور رات فضولیات میں، فسق و فجور میں، نافرمانیوں میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے بارے میں ایک حدیث کے اندر 2 لفظ استعمال کیے۔ آپ نے فرمایا دن میں گدھے کی طرح کام کرتے ہیں اور رات کو مردار کی طرح سوتے ہیں۔ آج مسلم معاشرے کی کیفیت بھی بیائی ہی ایسے، دن کو کام اور کام کے علاوہ کسی چیز کا خیال آتا ہی نہیں، کاروبار کے علاوہ کسی اور چیز کا خیال نہیں۔ جتنی دوسری مصروفیات ہے وہ ساری مجبوریاں ہیں۔ کسی جنازے میں جانا پڑ جائے اور اگر کوئی کہہ دے کہ کیا ضرورت تھی اتنی دور، صرف جنازہ ہی تو تھا، تو انسان کیا کہتا ہے کہ مجبوری ہے، جانا پڑتا ہے۔
کسی شادی میں کیوں جاتے ہو؟ 2 شادیوں میں، 3 شادیوں میں، 4 شادیوں میں، رشتہ دار بھی نہیں ہے، قریبی عزیز بھی نہیں ہے، انسان کیا جواب دیتا ہے؟ مجبوری ہے، جانا پڑتا ہے۔ گویا کہ نقطۂ نظر، ساری سوچ فکر صرف ایک جگہ پہ آ کے رک جاتی، پیسہ، کاروبار۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ایسا آدمی گدھا ہے جو دن بھر کام میں لگا رہتا ہے، بوجھ اٹھائے رہتا ہے اپنے کام اور مصروفیات کا، اسے اس سے باہر کسی چیز کی فکر اور پرواہ ہی نہیں، اور اس دوران اسے اپنی راحت کی بھی فکر نہیں۔ گدھا جس طریقے سے کام کرتا ہے، مالک اس پہ جتنا بھی بوجھ لاد دے، بس جب اس پہ بوجھ آ گیا تو اس نے لے کے جانا ہے، یعنی وہ سوچتا ہے راستے میں تھوڑا ریسٹ کر لوں، سستا لوں، آرام کر لوں۔ ہماری مثال جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، بالکل ایسے، ہمیں اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں، اپنی ذات کی راحت کا بھی خیال نہیں، اپنی ذات کی راحت کا بھی خیال نہیں، تو پھر یہ سارے کی ساری باغ دوڑ کس لیے؟ یہ سارے کا سارا مرنا کھپنا، دن رات ایک کیا کس لیے؟ اگر انسان کو خود اپنی جان کو سکون نہیں، اپنی جان کے لیے وقت نہیں، اپنی ذات کے لیے ٹائم نہیں، اپنے بچوں کے لیے ٹائم نہیں، اپنی بیوی کے لیے ٹائم نہیں، اپنے ماں باپ کے لیے ٹائم نہیں ہے، یاروں دوستوں کے لیے ٹائم نہیں ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو کہا کہ یہ دن بھر گدھے کی طرح کام۔ آج حقیقت ہے، اور رات کیسے؟ مردار کی طرح، کہ جب پڑ گئے ہیں تو جیسے مردار میت وہ قیامت کے روز اٹھایا جائے گا، یہ بھی جب اپنے بستر پہ پڑا ہے تو اس نے بھی اٹھنا تب ہے جب اس کے کام کی گھنٹی بجے گی۔ کام کی گھنٹی جس کی 6 بجے بجتی ہے وہ 6 بجے اٹھتا ہے، جس کی 8 بجے بجتی ہے وہ 8 بجے، اور جس کی ٹائمنگ 12 بجے کی وہ 12 بجے، اور جس کی ٹائمنگ صبح 3 بجے کی ہے وہ 3 بجے اٹھتا ہے۔ منڈیوں میں جتنے لوگ کام کرتے ہیں، صبح صبح کبھی منظر دیکھیں، 3 بجے وہ گھر سے نکلتے ہیں۔ جنہوں نے فصلوں میں پانی لگانا ہوتا ہے وہ رات کے 1 بجے گھر سے بستر چھوڑ کے نکلتے، لیکن نماز کے لیے، رب کے حکم کے لیے، اس کی اطاعت فرما برداری کے لیے، رشتہ داروں سے ملاقات کے لیے، حسن سلوک کے لیے ایک لمحے کا وقت نہیں۔ یہ ہے رات کو مردار ہو۔ مومن ایسا نہیں ہو سکتا۔ مومن کا نہ یہ طرز زندگی ہے، نہ یہ لائف سٹائل ہے، اور نہ ہی مومن کو ایسا طرز زندگی گزارنا اس کے لیے پسندیدہ ہے۔ وہ اپنے لیے بھی وقت نکالتا ہے، اپنی اولاد کے لیے بھی نکالتا ہے، مہمانوں کے لیے بھی نکالتا ہے، رشتہ داروں کے لیے بھی نکالتا ہے۔ اسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان لنفسک علیک حقا، تیری جان کا بھی تجھ پہ حق ہے، وان لزورک علیک حقا، تیرے مہمان کا بھی تجھ پہ حق ہے، وان لزوجک علیک حقا، تیری بیوی کا بھی تجھ پہ حق ہے، ہر چیز کا حق ہے۔ نہ ماں باپ اولاد کو ٹائم دیتے، نہ اولاد ماں باپ کو ٹائم دیتے، اور پھر یہ سارے کا سارا کمایا ہوا سب کچھ، اس کا 5% بھی انسان کی ذات پہ نہیں لگتا، 95% وہ اپنی اولاد کے لیے، اپنے پچھلوں کے لیے چھوڑ کے چلا جاتا۔ تو یہ باغ دوڑ گویا اپنے لیے نہیں ہے، یہ وارثوں کے لیے، اور ان کے لیے جو چیز تھی وہ وقت تھا، اور تربیت یہ وقت کے بغیر نہیں ہوتی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرز زندگی کو پسند نہیں کیا جس طرز زندگی پر آج ہم مسلمان چل پڑے، کہ جہاں پیسہ ہو، نفع ہو، وہاں نہ دن دیکھتے نہ رات دیکھتے۔ ہمارے کاروبار کا کوئی وقت ہی متعین نہیں۔ گورے اس معاملے میں بہت اچھے ہیں، ان کے کاروبار کا ٹائم ہے، جب چھٹی ہے تو بس چھٹی، جب کام ہے تو صرف کام ہے۔ ہم کام کے وقت میں فارغ اور فارغ وقت میں کام۔ اس طرز زندگی نے مسلمانوں کو تباہ کر کے رکھ دی۔ گھر کے اندر ہوں تو کاروبار میں ہوتے ہیں، اور کاروبار کے اندر ہوں تو ہم گھر کے اندر ہوتے ہیں۔ تو مومن کیسا ہوتا ہے؟ اس کی رات کی نیند بہت تھوڑی ہوتی، کس لیے؟ کہ اسے اپنے رب سے باتیں کرنی، اسے اپنے رب کے سامنے اپنے دن کی کارگزاری رکھنی ہے، اس کے سامنے اپنا معاملہ رکھنا ہے۔ اور پھر جب سحر ہو جاتی ہے، تھکاوٹ ہو گئی، قیام کے دوران جسم میں درد ہو گئی، تو پھر وہ کہتا ہے کہ اللہ معاف کر دے،
میں کر نہیں سکا جیسا کرنا چاہیے تھا. اس کی ذات میں اپنی نیکی کی کوئی بڑائی ہوتی ہی نہیں. اور یہی بات اللہ رب العزت حدیث قدسی میں فرماتے ہیں, حل من مستغفر. رات کے آخری پہر میں آسمان دنیا سے آواز لگائی جاتی ہے, کوئی ہو جو مغفرت طلب کرے. حل من تائب, کوئی ہو جو توبہ کر لے. حل من سائل, کوئی ہو جو سوال کرے. اور اس وقت ہم اپنے بستروں کی طرف جا رہے ہوتے. اور بدترین ظلم یہ ہے کہ ہم اپنی نئی نسل کو اسی روٹین کا عادی بنا رہے. 2 بجے 3 بجے سونا رات کو معمول بن گیا, خود کا بھی بچوں کا بھی. جب اس روٹین پر ہم نئی نسل کو چلائیں گے تو اس کا جواب سب سے پہلے مجھے اور آپ کو دینا. اس کا جواب سب سے پہلے مجھے اور آپ کو دینا. تو ہماری جتنی مصروفیات ہیں ان کا نقطہ نظر صرف ایک چیز ہے, کاروبار, ڈیوٹی, ذمہ داری, پیسہ. بس اس سے آگے ہماری سوچ نہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا جس کا میں ایک حصہ بار بار ذکر کرتا ہوں, اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا. اے اللہ دنیا کو ہمارا سب سے بڑا غم نہ بنانا. دنیا کی فکر ہونی چاہیے, کاروبار کی فکر ہونی چاہیے, فیوچر کو بہتر کرنے کی فکر ہونی چاہیے, لیکن یہ فکر اتنی نہ انسان پہ چڑھ جائے کہ نہ اس کا دن ہو نہ اس کی رات ہو, نہ اس کو رب کا پتہ ہو نہ اس کو اپنا پتہ ہو. اور یہ بھی عذاب کی ایک کیفیت ہے. قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. فرمایا ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جنہوں نے اللہ کو بلایا, اللہ نے ان کو ان کا اپنا آپ بلا دی. یہ آج میں اور آپ جو اپنا آپ بولے ہوئے ہیں نا, یہ اس وجہ سے کہ ہم نے رب کو بلا دی. تو اللہ فرماتے ہیں ان لوگوں کی طرح نہ ہونا. آخر کون ہے جس کو نیند پیاری نہیں؟ لیکن جب اندر رب کی محبت غالب آ جاتی ہے تو پھر وہ اس کو سونے نہیں دیتی. کون ہے جو اپنے محبوب سے تنہائیوں میں باتیں نہیں کرنا چاہتا؟ کون ہے جس کو اپنے محبوب کے ساتھ لمبی چوڑی گفتگو کرنا اچھا نہیں لگتا؟ آج ناجائز تعلقات میں یہ چیزیں کتنی نظر آتی. تو اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارا محبوب تمہارا رب ہے. دن کی مصروفیات میں تو اتنا ٹائم ہی نہیں ہوتا کہ انسان اپنے رب سے وہ باتیں کر سکے. اس کے لیے رات کا اندھیرا ہے جہاں اس کی سوچ اور فکر صرف رب کی طرف ہو. دن میں انسان کبھی نماز کے اندر ہوتا ہے تو اس کے خیالات ویسے اکٹھے نہیں ہوتے جیسے رات کو تہجد میں اس کا ذہن دماغ وہ بالکل حاضر فریش ہوتا ہے. تو یہ وہ رب کے ساتھ ان کا معاملہ ایسا ہوتا ہے. اور آگے فرمائے وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ, اور ان کے مالوں میں سوال کرنے والے کے لیے اور نہ مانگنے والوں کے لیے حق ہوتا ہے. یہ مکی صورت ہے, زکوٰۃ کا حکم ابھی نہیں آیا تھا, لیکن مومنوں کو, اہل ایمان کو تاکید اور ترغیب ابھی سے دی جا رہی تھی. اور وہ کیا تھی؟ مالدار اور غریب کو الگ الگ نہیں کیا گیا یہاں پہ, بلکہ فرمایا مومن وہی ہے جس کے مال میں سوال کرنے والے کا بھی حق ہے اور جو سوال نہیں کرتا اس کا بھی حق. زکوٰۃ کا حکم تو ہجرت کے بعد مدنی دور میں جا کے آیا, مدینہ طیبہ کے اندر جا کے. اور کیا فرمایا؟ حق کن, اس کا حق ہے. کسی کو دے کے, کسی پہ خرچ کر کے, کسی کے ساتھ نیکی کر کے یہ ہرگز نہ سمجھنا میں نے اس کے ساتھ نیکی کر دی, بڑا احسان کر دی. فرمایا مومن کا رویہ یہ ہوتا ہے کہ جب وہ دے رہا ہوتا ہے تو وہ اپنا احسان جتلانے کی بجائے وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ اس کا حق تھا جو میں نے ادا کر دی. کبھی ملازم کو تنخواہ دیتے ہوئے انسان اس پہ احسان جتلاتا ہے کہ میں بڑا احسان کر رہا ہوں, تمہیں مہینے کے بعد تنخواہ دے رہا ہوں. لیبر کو شام کو فارغ کرتے ہوئے انسان احسان جتلاتا ہے کہ میں تمہیں شام کو 1500 روپے مزدوری دے رہا ہوں, یہ میرا تم پہ احسان ہے. تو فرمایا کہ مومن وہ ہوتا ہے کہ جو اپنے مال سے سائل کو بھی دیتا ہے اور جو سوال نہ کرے اسے بھی دیتا ہے, اور دے کے وہ یہی سمجھتا ہے کہ یہ اس کا حق تھا جو میں نے دے دی. اور یہ عام خرچ کرنے کے معاملے میں جب زکوٰۃ نہیں آئی, اس کا حکم ابھی نہیں آیا. تو اس سے ہمیں یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ اہل ایمان کی تربیت مکی دور سے کس بات پہ کی گئی؟ خرچ کرو, دو, اور اس انداز سے دو
کہ جس کو دے رہے ہو اس کا حق سمجھ کے دو، اس کو احسان سمجھ کے نہ دو۔ اور دو قسم کے لوگوں کو کہا دو، جو سوال کرنے کے لیے آ گیا اس کو بھی دو، والمحروم، فرمایا مومن ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ جس کے پاس گنجائش بھی ہو اور اس کو یہ پتہ لگ جائے کوئی یتیم ہے، کوئی بیوہ ہے، اور کوئی صاحب حق ہے، کوئی مقروض ہے، کوئی ضرورت مند ہے، اور وہ اسے نہ دے۔ آج پہلی قسم کے لوگوں کے بارے میں تو ہم لوگ کچھ خیال کر لیتے ہیں، لیکن جو دوسری قسم کے لوگ ہیں یہ ہماری توجہ کے اولین مستحق، جنہیں سادہ لفظوں میں ہم سفید پوش بھی کہہ دیتے۔ اور قرآن کریم نے سورۃ بقرہ کے اندر اس چیز کی تاکید کی، فرمایا للفقراء الذین احصروا من دیارہم، ان فقراء کو تلاش کر کے دو جو سوال کے لیے ہاتھ نہیں پھیلاتے، ضرورت مند ہے۔ یحسبہم الجاہل اغنیاء من التعفف، فرمایا عام آدمی اس کو دیکھتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ اس کو ضرورت نہیں ہے، اس کا رہن سہن ایسا ہوتا ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا ایسا ہوتا ہے، لیکن فرمایا کہ ایسے لوگوں کو خاص طور پہ تلاش کر کے دو۔ آج ایک عام ٹرینڈ ہے کہ لوگ زکوٰۃ کے پیسوں سے مانگ مانگ کر عمرہ کر لیتے ہیں، لوگ زکوٰۃ کے پیسوں سے اپنے گھر تعمیر کر لیتے ہیں، اور اس طرح کے بڑے بڑے کام زکوٰۃ کے پیسوں سے ہو جاتے ہیں۔ لیکن وہ آدمی جس کی پوری نہیں پڑ رہی، جس کے پاس وسائل اتنے نہیں ہیں کہ وہ اس کی ضروریات کے لیے کافی ہو جائیں، اس کی طرف کوئی توجہ نہیں کرتا۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ انسان زکوٰۃ دے کر یہ نہ سمجھے کہ میں نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی۔ نیکی کے تصور میں کبھی بھی یہ بات نہیں ہے کہ بس میری ذمہ داری پوری ہو گئی، بھلا رب کا حق بھی ادا ہو سکتا ہے، رب کا حق کبھی نہیں ادا ہو سکتا۔ اور انسان یہ جو کچھ کرتا ہے یہ صرف رب کے حق کو ادا کرنے کے لیے، اس کے شکرانے کے لیے۔ اسی کو قرآن کریم میں اللہ فرماتے وما قدر اللہ حق کا قدری، جیسے رب کی قدر کرنی چاہیے تھی انہوں نے کی نہیں۔ اور یہی چیز جس کو سمجھ آئی اس نے پھر اپنا گھر بار کاروبار ہر چیز لٹا دی، اور پھر رب نے بھی اس کے ساتھ بڑا کرم کا معاملہ کیا۔ رب نے لٹانے والے کو ناکام نامراد نہیں چھوڑ دی۔ تاریخ میں ایسی بے شمار مثالیں، صحابہ میں، صحابیات میں، ان کا کام ہی صرف دینا تھا، ان کا کام ہی صرف خرچ کرنا تھا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بھی کوئی سوال ہی آتا، آپ کے اخلاق کریمانہ یہ تھے کہ آپ کبھی خالی ہاتھ واپس نہیں کرتے، ہوتا دے دیتے، کبھی ایسا ہوتا کہ کسی سے قرض لے کے دے دیتے، اور کبھی ایسا ہوتا کہ کسی کو کہتے کہ فلاں کے پاس چلے جاؤ، میرا نام لے کے کہنا وہاں سے مل جائے گا۔ تو ہم تو زکوٰۃ کے معاملے میں بھی بڑی کوتاہیاں کر رہے ہیں۔ ہم زکوٰۃ دے کے دوسرے پہ احسان جتلا رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے زکوٰۃ دی ہے، اور ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جس کو دی ہے اب وہ ہمارے احسان کا بوجھ بھی اٹھائے رکھے۔ تو فرمایا کہ مومن وہ زکوٰۃ تو کیا، عام زندگی کے خرچ میں بھی اس کا رویہ یہ نہیں ہوتا، وہ سوال کرنے والوں کو بھی دیتا ہے، اور جو سوال نہیں کرتے پہنچ کے ان کی عزت نفس کا خیال کرتے ہوئے انہیں بھی دیتا ہے۔ امام زین العابدین رحمہ اللہ تعالی جب آپ کا انتقال ہوا تو آپ کو جب غسل دینے لگے تو کمر پہ مختلف نشانات تھے، اور بعد میں پتہ چلا کہ آپ کی وفات کے بعد 100 گھروں کے اندر وہ راشن دیا کرتے تھے، اور جس کا آپ کو اور ان 100 گھروں کے علاوہ کسی کو پتہ ہی نہیں تھا۔ وہ کمر پہ جب راشن کا بوجھ اٹھا کے لے کے جایا کرتے تھے، وہ اٹھا اٹھا کے کمر پہ نشانات پڑ گئے تھے۔ یہ ان لوگوں کی سخاوت تھی، یہ خرچ کرنے کا طریقہ ہوا کرتا تھا کہ ان کے ہاں اس چیز کو دیکھا ہی نہیں جاتا تھا۔ ان کی نظر ہوتی تھی رب کے خزانوں پہ، ان کی نظر ہوتی تھی رب کے خزانوں پہ، کہ ایک طرف سے ہم دے رہے ہیں تو دوسری طرف سے رب کی عطائیں وہ ہم پہ ہو رہی ہیں۔ اور یہ رب کا وعدہ بھی ہے، قرآن کریم میں بار بار اس چیز کا وعدہ کیا گیا، ما انفقتم من شیء فهو یخلفہ، جو خرچ کرو گے رب تمہیں اس کا متبادل اور اس کا عوض ضرور دے گا۔ تو اس لیے یہ صفات ہیں جو جنت میں جائیں گے، جو متقی ہوں گے، جن کے ہاں نیکی کا تصور صرف فرائض کی حد تک نہیں ہے، بلکہ وہ اپنی ذمہ داریوں سے بڑھ کے کرنے والے ہوتے ہیں،
اور اس کے ساتھ ساتھ وہ رب کے حقوق کا بھی خیال کرتے ہیں، بندوں کے حقوق کا بھی خیال کرتے ہیں۔ اور آگے فرمائے وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ، اور زمین میں یقین کرنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ نشانیاں تو ہیں لیکن کس کے لیے؟ یقین کرنے والوں کے لیے۔ زمین کا وجود، اس کے اندر پہاڑ، پانی، نشیب و فراز، اور یہاں بارشیں، پورے کا پورا نظام، فرمایا اس میں بے شمار اللہ نے نشانیاں رکھی ہیں۔ اور وہ نشانیاں کس بات کی ہیں؟ رب ایک ہے۔ کس بات کی ہیں؟ کہ قیامت آئے گی، ایک دن دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ کس بات کی ہیں؟ انسان کو بغیر کسی مقصد کے پیدا نہیں کیا گیا، بلکہ اس کی تخلیق کا ایک مقصد ہے۔ اور فرمایا وَفِي أَنفُسِكُمْ، اور تمہاری اپنی جانوں میں بھی، افلا تبصرون، کیا تم دیکھتے نہیں؟ آج میڈیکل سائنس نے انسان کو جتنا کھول دیا ہے، تو رب کہتا ہے کہ تم، زمین تو دور ہے، اس کو دیکھنے کے لیے نظر جھکانی پڑے گی، اس سے پہلے اپنی ذات کے اندر غور کرو۔ ایک وہ جرثومہ جو خوردبین سے نظر آتا ہے، کون یہ کہہ سکتا ہے کہ اس کے اندر عقل بھی آئے گی، جسم بھی آئے گا، ہڈیاں بھی آئیں گی، توانائیاں بھی آئیں گی، صلاحیتیں بھی آئیں گی، یہ ایک انسان بن جائے گا، پھر وہ جوان ہوگا، پھر یہ کچھ کر دے گا؟ کون کہہ سکتا؟ کوئی نہیں کہہ سکتا۔ فرمایا فی انفسکم، آج جتنا انسان کے جسم کی سائنس نے تشریح کر دی ہے، اس کی ایک ایک تشریح وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ تمہیں کسی نے بنایا ہے، ایسا خود بخود نہیں بن گئے۔ اور ایک ذرے سے، ایک قطرہ آب سے تم یہاں تک پہنچے ہو، اس میں تمہارے رب نے بڑی نشانیاں رکھی ہیں، اس میں غور کرو، اس میں فکر کرو۔ تمہارے رب نے کوئی بھی چیز وہ بے فائدہ پیدا نہیں کی۔ اور آگے فرمایا وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، اور آسمان میں تمہارا رزق ہے اور وہ بھی جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ زمین نشانی، اپنی ذات نشانی، اور پھر فرمایا کہ آسمان میں تمہارا رزق موجود ہے۔ اور رزق سے مراد صرف کھانا پینا نہیں، انسان کی زندگی میں ضروریات کی تمام تر چیزیں جو انسان کے کام آتی ہیں، وہ ساری کے ساری رزق میں شمار ہے۔ ضروریات کی تمام تر چیزیں یہ رزق ہے، یہ رب کی عطا ہے۔ فرمایا آسمان میں موجود ہے، رب کی طرف سے اس کا فیصلہ ہوتا ہے۔ وما توعدون، جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے، سارے کے سارے وعدے۔ خرچ کرو گے کیا ملے گا؟ نماز پہ کیا ملے گا؟ صلہ رحمی پہ کیا ملے گا؟ رشتہ داروں سے حسن سلوک پہ کیا ملے گا؟ یتیم اور مستحق لوگوں کی خبرگیری کرنے پہ کیا ملے گا؟ اور قبر کے اندر کیا ہوگا؟ آخرت میں کیا ہوگا؟ حشر میں کیا ہوگا؟ یہ سارے کا سارا آسمانوں کے اندر موجود ہے، اور رب کی طرف سے یہ فیصلے موجود ہیں۔ اور آگے فرمایا فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، قسم ہے آسمانوں اور زمین کے رب کی، اِنَّهُ لَحَقٌّ، یقیناً البتہ یہ حق ہے، مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ، جس طرح تم بات کرتے ہو۔ اب یہاں پھر قسم کھائی، اور یہاں قسم ہے آسمان اور زمین کے رب کی، یعنی رب خود اپنی ذات کی قسم کھا رہا ہے کہ جیسے انسان کا بولنا وہ حق ہے، میں بول رہا ہوں، اب مجھے کوئی شک ہو سکتا ہے کہ میں بول رہا ہوں یا نہیں بول رہا۔ ہر انسان جب گفتگو کرتا ہے تو اس کے اندر کہیں کوئی امکان موجود ہوتا ہے کہ اسے شک ہو میں بول رہا ہوں کہ پتہ نہیں بول رہا، میری زبان سے آواز نکل رہی ہے یا نہیں نکل رہی۔ فرمایا جیسے تمہارے بولنے میں تمہیں ایک ذرے کا بھی کسی بھی اعتبار سے کوئی شک و شبہ اشتباہ نہیں ہے، ایسے ہی تمہارے رب نے تمہارا رزق بھی تقسیم کر دیا، اس میں بھی تمہیں شک نہیں ہونا چاہیے، وہ تمہیں مل کے رہے گا، کوئی نہیں چھین سکتا۔ اور یہی بات اللہ رب العزت نے جبریل امین کے واسطے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچائی، اور پھر وہ ہم تک پہنچی۔ آپ نے فرمایا الا، غور سے سنا، وَإِنَّ نَفْسًا لَن تَمُوتَ حَتَّى تَسْتَكْمِلَ رِزْقَهَا، کوئی ایک ذی روح بھی اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک کہ اس کی قسمت کا اسے ملنا چاہے۔ کتنے لوگ اب تو روٹین ہو گئی، 10 دن 12 دن وینٹیلیٹر پر رہنے کے بعد ان کی روح نکلتی۔ اب یہ 10 دن، یہ 12 دن جو وینٹیلیٹر پہ تھا، یہ کیوں تھا؟ اس کی سانسیں باقی تھی۔ کتنے ہی لوگ ایسے
جن کو خوراک وہ نالیوں کے ذریعے سے دی جا رہی. کس لیے؟ اس کا رزق باقی ہے. کوئی کھانا نہیں چاہتا، اس کو زبردستی منہ میں ٹھونسا جا رہا ہے. کس لیے؟ رزق باقی. تو انسان کو ہر طرف سے اس کا رزق گھیرے ہوئے. آپ نے فرمایا جیسے کسی کی موت اس کے پیچھے، ایسے اس کا رزق بھی اس کے پیچھے. آج مسلمان سے اس بات کا یقین ہی نکل گیا. کسی آپ دکان پہ چلے جائیں، آپ اس سے پوچھیں کسی چیز کے بارے میں، وہ کہتا ہے میرے پاس نہیں ہے. آپ پوچھیں کہاں سے ملے گی، تو وہ یہ نہیں بتاتا فلاں دکان سے ملے گی. وہ کہتا آپ پتہ کر لیں کہیں سے مل جائے گی، آگے کسی سے مل جائے گی. ایک دکان مارکیٹ کے اندر نہیں آ جائے تو ہر آدمی کو یہ ٹینشن فکر ہوتی ہے کہ میرے کسٹمر نہ خراب ہو جائے، میرا کاروبار نہ خراب ہو جائے. کسی سے اس کے کاروبار کے بارے میں آپ پوچھیں کہ تم کاروبار کر رہے ہو، اس کے بارے میں بتاؤ، کبھی کوئی بندہ نہیں بتائے گا. ہر بندہ یہ کہے گا یہ کاروبار نہیں ٹھیک ہے، یہ نہ کرنا، اس میں بڑا خسارہ ہے، بڑے مسائل، مر رہے ہیں، بڑی مشکل سے چلا رہے ہیں، بس چولہا جل رہا ہے. اور اسی کو آپ 5 منٹ کے بعد بتا دیں کہ ایک 5 کنال کا پلاٹ ہے، اس کو آج لے لو، کل 20 لاکھ کے پروفٹ سے بیچ دو گے، تو وہ کہے گا بتاؤ کدھر. یہ کیا ہے؟ یہ ہمارے یقین بگڑ گئے، خراب ہو گئے. عربوں کے ہاں ایک روایت تھی، اور وہ روایت یہ تھی کہ جب کوئی آدمی اپنی دکان کھولتا تھا تو وہ اپنی کرسی دکان کے باہر رکھتا تھا، اور جب اس کے پاس ایک گاہک آ جاتا تھا تو وہ اپنی کرسی اٹھا کے اندر رکھ لیتا تھا. اس کے بعد جب اس کے پاس اگلا گاہک آتا تھا تو وہ اس سے یہ نہیں پوچھتا تھا کیا لینا ہے، وہ دکان سے باہر آتا اور آ کے پوری مارکیٹ میں نظر دوڑاتا. جس کی کرسی باہر پڑی ہوتی نا وہ اس کے پاس بیچتا تھا کہ اس کے پاس صبح سے ایک بھی کسٹمر نہیں آیا، اس سے جا کے لو، میں نہیں دوں گا. یہ روایات مسلمانوں کے اندر موجود تھی. آج ہر ایک کی فکر یہی ہے بس لال اور جدے لائے جانے ہیں. سوچ ہی بدل گئی. ہر آدمی کہتا ہے کھینچ لو بس جیسے کھینچے جائیں. 6 لال اور جی میں لت دی، پتہ نہیں اگلا گاہک آئے گا کہ نہیں آئے گا، اگلا کسٹمر آئے گا کہ نہیں آئے گا. پھر غلط بیانی، جھوٹ، فراڈ، ملاوٹ، ہر چیز اس کے اندر آ گئی. انسان کا کام ہے اپنی محنت اچھے طریقے سے کرنا. ایک گاہک جو کسی بھی آفس کے اندر، کسی بھی دفتر میں، کسی بھی مارکیٹ میں، کسی بھی فیکٹری میں جاتا ہے، اس کو ہماری فیکٹری کا، ہمارے دفتر کا، ہمارے آفس کا، ہماری دکان کا ٹائٹل نہیں کھینچتا. یہ اس کو رب بھیجتا ہے، ادھر چلے جاؤ، ادھر چلے جاؤ. کتنے ہی لوگ ہیں جن کے بڑے بڑے کاروبار نہیں چلتے، اور کتنے ایسے ہیں جن کے پکوڑے بھی بکتے ہیں اور لوگ لائنوں میں لگ کے لیتے ہیں. زندگی میں بارہا انسان اس بات کا تجربہ کرتا ہے کہ ایک کاروبار کرنے والی پارٹی چھوڑ کے گئی تو انسان کو ایسا لگا کہ بڑا خسارہ ہو گیا، لیکن ایسی جانب سے اللہ رب العزت نے اس کو دے دیا کہ اس کو وہم و گمان بھی نہیں تھا. تو یہ کیا فرما رہے ہیں؟ فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، آسمان اور زمین کے رب کی قسم ہے تمہارا رزق ویسے ہی حق اور سچ ہے جیسے تم بول رہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی تاکید سے یہ فرمایا، فَاتَّقُوا اللَّهَ، پھر فرمایا اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف رکھو. وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ، مارے مارے نہ پھرو، اپنی زندگی نہ کھپاؤ، بلکہ کیا کرو؟ وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ، کہ اپنی طلب کو، کاروبار کو، اس کے لیے وہ ذریعہ تلاش کرو جو خوبصورت ہو، اور رب پہ اعتماد کر کے اپنی محنت اچھے طریقے سے کرو، رب اس کو 4 چاند لگا دے گا، اس میں برکت ڈال دے. آج اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے طرز زندگی پر نظر ثانی کریں، اپنے عقائد ان پہ نظر ثانی کریں. یقین ہمارے اندر سے ختم ہو گیا. آج یہ چیزیں اور لوگوں نے اپنا لی. جن لوگوں کا چائنا کا وزٹ ہوتا رہتا ہے، آپ اچھے طریقے سے یہ بات جان چکے ہیں کہ وہاں کسی سے پوچھیں کہ آپ کی فیکٹری میں ہم یہ ایک چیز لینے آئے تھے، اس کی اور فیکٹری کدھر ہے؟ تو کئی دوستوں نے مجھے بتایا کہ وہ اپنی گاڑی میں آپ کو بٹھا کے اس کی فیکٹری کے اندر جا کے چھوڑ کے آتے ہیں، اور کئی کئی میل دور تک، صرف راستہ نہیں بتاتے، خود چھوڑ کے آتے. مسلمان کی اخلاقیات کیوں اتنی گر گئی کہ جس کو یہ یقین ہے کہ جس وقت میں ماں کے پیٹ میں تھا، 4 ماہ کا تھا، میرا رزق میرے مقدر میں لکھ دیا گیا، جس کے نبی نے یہاں تک بتا دیا کہ تمہارا کھاتا
وہ سارے کا سارا لکھ کے اس کا ریکارڈ وہ سارے کا سارا فرشتے کو دے دیا گیا، تو وہ اس طرح کی اخلاقیات اپنا لے، اس کی سوچ فکر اس طرح کی ہو جائے۔ تو فرمایا کہ نہیں، جو تمہارے رب نے کہا، اور اس نے قسم کھا کے یہ کہا۔ ایک تابعی نے جب یہ آیت سنی تو وہ غصے کے اندر آ گئے اور کہنے لگے وہ کون بدبخت ہے جس کو یقین دلانے کے لیے میرے رب کو قسم اٹھانی پڑے۔ انسان کی نیچر ہے، وہ قسم پہ یقین کرتا ہے، قسم سے اگلی تو کوئی چیز نہیں نہ ہوتی۔ ہمارے معاملات، اختلافات، ان جھگڑوں کا فیصلہ ہم کس بات پہ کرتے ہیں کہ نہیں ٹھیک ہے تم قسم اٹھا لو میں چھوڑ دوں گا۔ تو یہ رب قسمیں اٹھا رہا ہے، اتنی بڑی بڑی قسمیں، اور اس سورہ مبارکہ کے اندر 4 شروع میں، اور اس کے بعد پھر آسمان کی قسم کھائی، اور یہاں آسمان اور زمین کے رب کی قسم، 6ٹھی قسم ہے۔ لیکن ایک مسلمان کا دل ماننے کو تیاری نہیں، ایک مسلمان اس پر یقین کرنے کے لیے تیاری نہیں کہ واقعتاً جو میرے رب نے کہا ہے وہ سچ۔ اگلا جو رکوع ہے اس کے اندر اللہ رب العزت ذکر کر رہے ہیں انبیاء کے واقعات کو، اور ان واقعات کا چونکہ پچھلی صورتوں میں تفصیل سے ذکر آ گیا ہے اس لیے مختصر انداز سے ان کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ فرمایا هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم، کیا تیرے پاس ابراہیم کے مہمانوں کی خبر آئی، المکرمین جو معزز تھے، اذ دخلوا علیہ جس وقت وہ ان کے پاس آئے، فقالوا سلاما تو انہوں نے سلام کہا، قال سلام تو ابراہیم نے جواب میں سلام کہا، قوم منکرون اور دل میں سوچا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ناآشنا ہیں، فراغ الی اہلی پھر وہ چھپکے سے اپنے گھر والوں کی طرف گیا، فجاء بعجل سمین اور گائے کا موٹا سا بچڑا وہ لے کر آیا، فقربہ الیہم اور اس نے ان کے قریب کیا، قال الا تأکلون اس نے کہا کہ تم کھا کیوں نہیں رہے ہو، فاوجس منہم خیفہ تو اس نے ان سے دل میں خوف محسوس کیا، قالوا لا تخف تو انہوں نے کہا تو ڈر مت، وبشروہ بغلام علیم اور انہوں نے اسے ایک دانش مند لڑکے کی خوشخبری سنائی۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ جو سورۃ ہود میں تفصیل سے گزرا، سورۃ ہجر کے اندر تفصیل سے گزرا کہ فرشتے 3 یا اس سے زائد تھے، ابراہیم علیہ السلام کے پاس انسانی صورت میں آئے، ابراہیم علیہ السلام کو آ کر انہوں نے سلام کیا، آپ نے جواب دیا، اور دل میں یہ سوچا کہ اوپرے سے لوگ ہیں، کبھی ان کو دیکھا نہیں، تو فوراً ان سے پوچھے بغیر گھر گئے اور ایک موٹا تازہ بچڑا گائے کا بچہ اسے بونا اور لا کر ان کے سامنے پیش کر دی۔ یہ نہیں پوچھا کیا کھاؤ گے، بھوک ہے نہیں ہے، کچھ کھانا ہے نہیں کھانا ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں یہ میزبانی کے آداب کے خلاف ہیں، جو موجود ہے وہ پیش کر دیں، دین کا اتنا سادہ سا حکم۔ ہو سکتا ہے آپ پوچھیں اور دوسرا مروتاً کہہ دے کہ نہیں ابھی مجھے بھوک نہیں ہے، یا ابھی مجھے طلب نہیں ہے، یا اس چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور میزبان بھی سیریس ہو جائے، تو ایسا نہ ہو۔ وہ ایک پیر صاحب تھے، انہوں نے پوچھا، وہ کسی دعوت پہ جا رہے تھے مرید کی، تو مرید نے پوچھا جی کیا پکا لیں، تو اس نے کہا دال روٹی ہو جائے، تو پیر صاحب جب تشریف لے گئے تو آگے دال روٹی پڑی ہوئی تھی، اب پیر صاحب بیچارے کیا کریں، کھانی پڑ رہی تھی۔ اسی دوران ایک کتا آ گیا اور وہ کبھی دائیں چکر لگائے کبھی بائیں چکر لگائے، تو وہ میزبان کہنے لگا کہ ادھر سے دفع ہو جاؤ ورنہ میں نے تمہیں مار دینا ہے، تو پیر صاحب کتے کو مخاطب ہو کے کہنے لگے یہ سیریس کہہ رہا ہے تم دفع ہو جاؤ، اس نے واقعی مار دینا ہے۔ تو ہمارا معاملہ بھی وہ ایسا ہی کہ اگلا بندہ مروتاً کہہ دے کہ نہیں کوئی ضرورت نہیں ہے، تو ہم بھی سیریس ہو جاتے ہیں، ہاں کہ واقعی اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو میزبانی کے بنیادی آداب میں سے یہی چیز ہے، آپ کے پاس جو موجود ہے بلا تکلف اسے پیش کر دیں، بس۔ ہمارے سوال کرنے میں بڑی قباحتیں ہیں، اور جواب دینے والے کے جواب میں بھی بسا اوقات بہت سی قباحتیں ہوتی،
دین نے یہ سادہ سا طریقہ بتایا ہے، اور مہمان کی مہمان نوازی ہے میزبان کی حیثیت کے مطابق، مہمان کی حیثیت کے مطابق نہیں۔ جو میزبان کی حیثیت ہے اس کے مطابق مہمان کو جو کچھ اس نے پیش کر دیا ہے وہ یا تو خوش دلی سے اسے دعوت سمجھ کر قبول کر لے، مرضی کا ہے تو کھا لے، نہیں تو چھوڑ دے۔ دین نے اس سے آگے کسی بات کی اجازت نہیں دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پہ خواتین کو مخاطب کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ کوئی جلا ہوا کھر بھی تمہیں دے دے تو تم اسے بھی رد نہ کرو، اسے بھی خوشی سے قبول کر۔ عربوں کے ہاں پائے نہیں کھائے جاتے تھے جیسے ہمارے ہاں شوق سے کھائے جاتے ہیں، آج بھی نہیں کھائے جاتے۔ تو آپ نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ کوئی بکری کا کھر بھی تمہیں دے دے تو اسے بھی خوش دلی سے قبول کرو، اسے بھی رد نہ کرو۔ تو بنیادی طور پر اس چیز کو جاننے سمجھنے کی ضرورت ہے، اور خاص طور پر بطور مہمان۔ جب ہم بطور مہمان کہیں پہ گئے ہیں پھر ہمارا بنتا نہیں ہے کہ ہم کہیں یہ تھا، یہ نہیں تھا، یہ بھی ہونا چاہیے تھا، اس میں یہ کمی ہے، اس میں یہ کمی ہے۔ اور یہ وہ چیز ہے جس کا ہم روز کی شادیوں میں، روز کے فنکشن میں مشاہدہ کرتے ہیں۔ کھا بھی سب کچھ لیا، ہڑپ بھی سب کچھ لیا، اور چار باتیں بنا کے بھی نکل گئے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے وہ لا کے پیش کر دیا۔ اب وہ چونکہ فرشتے تھے، انسانی صورت میں تھے، وہ کھا نہیں رہے تھے، تو ابراہیم علیہ السلام نے ڈرنے لگے، کیونکہ قبائلی روایات یہ تھی کہ جو کسی کے گھر کا کھا لیتا تھا نا پھر وہ اسے نقصان نہیں پہنچاتا تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام ڈر گئے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی نقصان پہنچا دیں، اور یہ طبعی خوف تھا جو ہر انسان کے اندر ہوتا ہے۔ وہ سمجھ گئے، انہوں نے کہا لا تخف، آپ ڈریں مت۔ اور یہ بھی ایک بڑی روایت، آج ہمارے اندر منافقت بہت آ گئی، ایک ہی برتن میں اکٹھے کھاتے بھی ہیں، اور جیسے ہی برتن الگ ہوا، مجلس ختم ہوئی، ایک دوسرے کی غیبتیں، چغلیاں اور برائیاں بھی شروع۔ وہ اس دور میں جو آج سے 3000 سال پہلے تھا، جب اس نام نہاد ترقی کا کوئی نام و نشان نہیں تھا، وہ لوگ اتنا روایات کا پاس کرتے تھے کہ جس کے گھر سے کھانا کھا لیا نا، اب اس کے خلاف بات نہیں ہو سکتی، اب اس کو نقصان نہیں پہنچایا جا سکتا۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ ڈریں مت، ہم فرشتے ہیں اور انسانی صورت میں آئے ہیں، اور ہم آپ کو بیٹے کی خوشخبری دینے آئے۔ ابراہیم علیہ السلام کی عمر 100 سال تھی، آپ کی بیوی کی عمر 90 سال تھی، اور اس سے اللہ رب العزت ایک خاص پیغام دینا چاہتے ہیں، اور وہ پیغام یہ ہے کہ انسان جس وقت رب کے ساتھ مخلص ہو جاتا ہے تو رب اس کے لیے کائنات کے قانون اور نظام کو بھی بدل دیتے۔ یہ عمر اولاد کی عمر نہیں، لیکن اللہ رب العزت نے اپنے فضل سے اس قانون کو ان کے لیے بدل دی، اور انہوں نے خوشخبری دی اسحاق کی، اور ساتھ یہ بتا دیا کہ آگے ان کا بھی بیٹا ہوگا یعقوب، وَمِن وَرَاءِ اسحاق یعقوب، سورۃ ہود میں گزرا۔ آگے فرمایا فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي سَرَّةٍ، تو ابراہیم کی بیوی آگے آئی حیرت سے، فَسَكَّتْ وَجْهَهَا، اور اس نے اپنے چہرے پر ہاتھ مارا، وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ، اور کہنے لگی ایک بڑھیا اور پھر بانجھ بھی۔ یعنی جب ان کی بیوی نے سنا تو وہ حیران بھی ہو گئی، اور اس حیرانگی کے ساتھ اپنا ہاتھ، اپنی ہتھیلی ماتھے پہ ماری کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، عمر بھی اتنی ہو گئی، بانجھ بھی ہو گئی، تو یہ کیسے ہوگا؟ قالوا کذالک قال ربک، فرشتوں نے کہا اسی طرح تیرے رب نے کہا ہے، انہ هو الحکیم العلیم، یقیناً وہ بڑی حکمتوں والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ فرشتوں نے سیدھی سی بات کہہ دی کہ آرڈر ہو گیا، بس اب حکم آ گیا، اب کیا ممکن ہے، کیا ممکن نہیں ہے، کس کے اسباب ہیں، کس کے اسباب نہیں ہیں، بات ہی ختم ہو گئی، بس اوپر سے آرڈر آ گیا۔ اور وہ حکیم بھی ہے، علیم بھی ہے، حکمتوں والا بھی ہے، جانتا بھی ہے۔ اس نے ساری زندگی اولاد نہیں دی، حکمتیں تھیں، اور اب دے رہا ہے، اس کو وہ جانتا بھی ہے۔ تو یہ رب کا حکم جب آ جاتا ہے تو پھر انسان کا ہر ناممکن کام ممکن ہو جاتا ہے۔ اس سے آرڈر لینے کا انسان کو ڈنگ آنا چاہیے، اس کے حکم کا انسان کو
انتظار کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ افضل العبادہ انتظار الفرج بعد الشدہ۔ آپ نے فرمایا دنیا کی سب سے بہترین عبادت وہ یہ ہے کہ انسان مشکل حالات کے بعد اچھے حالات کا انتظار کرے۔ کاروبار میں، صحت میں، زندگی میں اونچ نیچ، نشیب و فراز چلتے رہتے ہیں، انسان بے چین نہ ہو، بلکہ انسان کیا کرے؟ اچھے وقت کا انتظار کرے۔ اور وہ کیسے انتظار کرے؟ رب سے اچھی امید لگا کے، اس کے در کو پکڑ کے، اس سے مانگ کے، اس سے سوال کر کے، اس کے ساتھ پازیٹیو سوچ رکھ کے۔ تو اللہ رب العزت کیا کرتے ہیں؟ حالات کو پلٹ دیتے ہیں۔ یہ افضل ترین عبادت ہے۔ آج بے صبری بہت زیادہ آ گئی، ہم رب کے معاملے میں بھی بڑے بے صبرے ہو گئے۔ ایک دو دفعہ مانگ کے ہمارا رویہ گویا کہ ایسے ہوتا ہے کہ نہیں دیتا تو ٹھیک ہے، ہوں سے بھی نہیں مانگنا۔ رویہ ہمارا ایسے ہی ہوتا۔ ہمارے اکابر میں سے تھے ایک مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، بہت سی کتابوں کے مصنف ہیں، اور بڑے ان کے ملفوظات اور ان کی قیمتی باتیں۔ ان کے قریب ایک کنواں تھا جس کا پانی کڑوا تھا۔ انہوں نے اللہ رب العزت سے دعا کرنا شروع کی کہ اللہ اس کنویں کے پانی کو میٹھا کر دے۔ ان کے حالات زندگی میں لکھا ہے کہ 12 سال مسلسل انہوں نے دعا کی، اور 12 سال کے بعد کنویں کا پانی میٹھا ہو گیا۔ رب کے ساتھ تو بندے کا تعلق ایسا ہونا چاہیے کہ میں نے بس لینا ہے اور لے کے اٹھنا ہے، ایسے نہیں میں نے جانا۔ جب یہ کیفیت ہو جاتی ہے تو پھر رب بھی دے کے بیچتا ہے۔ رب بھی تو آزماتا ہے نا کہ اس نے واقعی لینا ہے یا نہیں لینا۔ جس نے لینا ہوتا ہے تو پھر وہ لے کے اٹھتا ہے، اور جس نے ایک دو مس کالیں کر دی اس کا مطلب اس کو کام کم کوئی نہیں۔ ایسا ہی ہے نا، جس کو کام ہوتا ہے مجھ سے آپ سے، وہ کتنی کالیں کرے گا؟ 10 کرے گا، 12 کرے گا، کرتا رہے گا، مسلسل کرتا رہے گا۔ اور جو ہر 5 منٹ کے بعد مس کال دے دے، اس کا مطلب کیا؟ انہوں کام کم کوئی نہیں، ویلا بیٹھا ہے۔ تو رب کے ساتھ ہمارا معاملہ ایسا ہونا چاہیے کہ ہم نے اگر لینا ہے تو پھر بس لینا ہے، لے کے چھوڑنا ہے، اس کے بغیر نہیں ہلنا۔ زکریا علیہ السلام کا خوبصورت واقعہ دعا کا سورۃ مریم کے آغاز میں ہم سن چکے ہیں کہ انہوں نے اپنے رب سے یہی کہا کہ آج تک مانگ کے کبھی محروم نہیں ہوا، اور آج بھی لے کے جانا۔ جب تک ہم رب کے ساتھ پازیٹیو نہیں ہوں گے ہمارے کام نہیں ہوں گے۔ ہماری سوچ ہی رب کے بارے میں بھی نیگیٹو ہے، لوگوں کے بارے میں بھی نیگیٹو ہے، تو رب بھی کہتے ہیں بس ٹھیک ہے، چلو ایسے ہی چلو۔ جب تمہارا میرے بارے میں گمان ہی اچھا نہیں ہے، خیال ہی اچھا نہیں ہے، تو ایسے ہی ٹھیک ہے۔ ہم لوگوں کے ساتھ بھی تو یہی کہتے ہیں نا، اس کا جیسا خیال ہے، جیسا گمان ہے میرے بارے میں، تو پھر ٹھیک ہے، میں بھی ایسا ہی کرتا ہوں۔ تو رب کے بارے میں بھی ایسے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے پہلے جو ایک اہم نصیحت کی تھی، آپ نے فرمایا تھا کہ رب سے بدگمان ہو کے نہ مرنا، رب سے بدگمان ہو کے نہ مرنا، اس سے بدگمانی کسی حالت میں بھی اچھی نہیں۔ گزشتہ آیات میں اللہ رب العزت نے اس بات کو ذکر کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے انسانی صورت کے اندر آئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان کی مہمانی کی، ان کو کھانا پیش کیا۔ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق علیہ السلام کی صورت میں ایک بیٹے کی خوشخبری سنائی، اور یہ بتایا کہ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ حکم ہے، اللہ کا یہ امر ہے، یہ طے ہو چکا ہے اور یہ ہو کر رہے گا۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے ان فرشتوں سے مزید یہ سوال کیا کہ تم صرف خوشخبری دینے کے لیے نہیں آئے، بیٹے کی بشارت دینے کے لیے نہیں آئے، تمہارا کوئی اور بھی کام ہو سکتا ہے، کوئی اور بھی آنے کا مقصد ہو سکتا ہے۔ اس کا آج کی آیات میں ذکر ہے۔ فرمایا قال، ابراہیم نے کہا، فما خطبکم ایھا المرسلون، کیا فرشتوں تمہارا کیا اہم مقصد ہے؟ قالو، تو انہوں نے کہا، انا ارسلنا، یقیناً ہمیں بھیجا گیا ہے، الی قوم مجرمین، مجرم قوم کی طرف، لنرسل علیہم، تاکہ ہم برسائیں ان پر، حجارتن من طین، پتھر مٹی کے، مسومتن، نشان لگے ہوئے ہیں، عند ربک، تیرے رب کے ہاں، للمسرفین، حد سے تجاوز کرنے والوں کے لیے۔ یہ انہوں نے آنے کا مقصد بتایا۔
اور سورۃ ہود میں اللہ رب العزت نے اس کو وضاحت سے بیان کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے سامنے جب انہوں نے ذکر کیا کہ ہم قوم لوط پر عذاب لے کر آئے ہیں، یہ حکم ہمیں دیا گیا ہے، یہ ذمہ داری ہمیں دی گئی ہے، تو ابراہیم علیہ السلام نے ان سے بحث مباحثہ شروع کر دیا، چونکہ نرم دل کے تھے کہ ان پر عذاب نہ لایا جائے اور ان کو مزید مہلت دی جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں کس لیے بھیجا گیا ہے؟ الی قوم مجرمین، مجرم قوم کی طرف، یعنی اللہ رب العزت کے ہاں جو قانون اور دستور ہے اس کی روح سے جو بھی اللہ کے ہاں مجرم ہوگا وہ اللہ کے عذاب کا حقدار ہوگا۔ اور کس لیے بھیجا گیا؟ کہ تاکہ ہم ان پر پتھروں کی بارش اتاریں۔ اس سورہ مبارکہ کے آغاز میں جن قسموں کا ذکر تھا، والذاریات ذروا فالحاملات وقرا فالجاریات یسرا فالمقسمات امرا، یہ 4 قسمیں تھیں جن میں اللہ رب العزت نے ہواؤں کی قسم کھائی تھی۔ اب ان واقعات میں اللہ رب العزت یہ بتا رہے ہیں کہ یہ ہواؤں کی قسموں کا ان قوموں کے اوپر آنے والے عذاب سے کیا تعلق تھا۔ چنانچہ ان پر اللہ رب العزت نے کیا کیا؟ پتھروں کی بارش اتاری، اور یہ پتھر بھی کیسے تھے؟ من طین، ایک ہوتا ہے تراب، تراب کہتے ہیں مٹی کو، تین کہتے ہیں اس مٹی کو جو گارے کی صورت کے اندر ہو اور وہ پتھر کی صورت میں خشک ہو جائے، تو ان پر یہ پتھر برسائیں۔ کس طرح؟ مسومۃ عند ربک للمسرفین، فرمایا کہ اللہ رب العزت کی طرف سے ان پتھروں پر نشان لگ گئے ہیں کہ کون سا پتھر کس کو جا کے لگے گا اور کس کی تباہی کا ذریعہ بنے گا۔ اور یہاں پر کیا فرمایا؟ مسرفین، کہ یہ لوگ اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کر رہے تھے، حدود سے تجاوز کر رہے تھے، اللہ کے قانون کی وائلیشن کر رہے تھے، اس کی خلاف ورزی کر رہے تھے، اس پر اللہ رب العزت کی طرف سے ان پر یہ عذاب بھیجا جا رہا ہے۔ اور قرآن کریم نے سورۃ ہود میں اس چیز کا ذکر کیا، وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، پتھروں کی بارش اللہ رب العزت نے ان پر نازل کی، ایک بڑی تند و تیز قسم کی بارش تھی جس نے پتھروں کو اٹھا اٹھا کے ان پہ برسایا۔ تو اس لیے فرشتوں نے کہا کہ ہم بھیجے گئے ہیں۔ قرآن کریم میں دوسرے مقامات پر آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ان فیہا لوطا، اس میں تو میرا بھتیجا لوط بھی ہے، وہ تو مومن ہے، وہ تو ان کے نبی ہیں، وہ ان کو دعوت دے رہے ہیں۔ تو اب یہاں پہ اس کا آگے ذکر آیا، فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے نکال دیا اس کو جو اس میں مومن تھے، فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا، تو ہم نے نہیں پایا اس میں غیر بیت من المسلمین، مسلمانوں کے ایک گھر کے سوا کوئی، وَتَرَكْنَا فِيهَا آیَةً، اور ہم نے اس میں نشانی چھوڑ دی، لِلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ، ان لوگوں کے لیے جو دردناک عذاب سے ڈرتے ہیں۔ اب اللہ رب العزت نے لوط علیہ السلام کو، ان کی بیٹیاں ان پر ایمان لائی تھی، ان کو وہاں سے نکال لیا، اور ان کی بیوی جو منافق تھی، اس کا کردار منافقانہ تھا، اس کو اللہ رب العزت نے ان کی قوم کے ساتھ ہی تباہ کر دیا۔ اور اس آیت میں کیا فرمایا کہ صرف ایک فرما برداروں کا گھر تھا، باقی پوری کی پوری قوم، پوری کی پوری آبادی، پورے کا پورا خطہ، یہ سارے کا سارا رب کا نافرمان تھا۔ اس میں ایک بہت بڑا سبق ہے میرے اور آپ کے لیے۔ آج انسان یہ کہتا ہے کہ میں اکیلا اگر نیکی کروں تو کیا فرق پڑتا ہے، میرے اکیلے کے صحیح ہونے سے کیا ہوگا، میں اکیلا اگر ایک فیلڈ میں، ایک سوسائٹی میں، ایک معاشرے میں، ایک ادارے میں ایمانداری سے کام کروں تو کیا فرق پڑے گا۔ یہاں اللہ رب العزت اسی کو بتا رہے ہیں کہ ایک گھر بھی اللہ کے نزدیک اتنا اہمیت رکھتا ہے کہ اللہ نے ان کو بچا دیا، اور جتنے ناپاک تھے، نافرمان تھے، مجرم تھے، مسرف تھے، سب کو تباہ و برباد کر دی۔ ایمان والے کی اللہ کے ہاں یہ وقت ہے، مومن کی اللہ کے ہاں یہ قدر و وقت ہے کہ وہ خود کو کبھی تنہا نہ سمجھے، اکیلا نہ سمجھے، اس کا ایک کا عمل گویا کہ لاکھوں کی آبادی کے مقابلے میں اللہ کے ہاں اتنی اہمیت رکھتا ہے، اتنا مقام رکھتا ہے کہ فرشتے بھی ان سے واقف۔ اللہ رب العزت فرشتوں کو بتا کے بھیج رہے ہیں کہ یہ گھر ہے، اس گھر کے اندر میرے ماننے والے،
میرے اطاعت گزار مجھ پہ ایمان لانے والے رہتے ہیں۔ آج اس لیے ایمان کے معاملے میں، اطاعت کے معاملے میں کبھی خود کو تنہا تصور نہ کریں، بلکہ اللہ کی مدد کو، اللہ کی نصرت کو، اللہ کی معیت کو، اللہ کی قوت کو، اللہ کی طاقت کو اپنے ساتھ خیال کیا کریں۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جس وقت اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ جاؤ فرعون کے پاس، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا باری تعالیٰ مجھے تو ڈر ہے کہ وہ سرکشی کرے، زیادتی کرے۔ تو اللہ رب العزت نے کہا تھا اننی معکما اسمع و ارا، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، سن بھی رہا ہوں، دیکھ بھی رہا ہوں۔ تو میرے اور آپ کا یقین یہ ہونا چاہیے کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ سن بھی رہا ہے، دیکھ بھی رہا ہے۔ اور جب یہ تصور پیدا ہو جائے گا پھر انسان کے اندر نیکی کے جذبات وہ مضبوط ہو جائیں گے، قوی ہو جائیں گے، نیکی کرنا آسان ہو جائے گا۔ پھر اس کو یہ نہیں لگے گا کہ معاشرے میں اکیلا ہوں، میں تنہا ہوں، بلکہ وہ یہ محسوس کرے گا میرے ساتھ بہت بڑی طاقت ہے جس سے بڑی کوئی طاقت نہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اس میں یہ سبق مجھے اور آپ کو دیا اور فرمایا کہ جو دردناک عذاب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے نشانی کہ اللہ رب العزت کی پکڑ سے بچنا ہے تو پھر اس کی اطاعت کے اندر آنا پڑے گا، اس کی فرما برداری کو اختیار کرنا پڑے گا۔ اور اس قوم کے علاقوں کو اللہ رب العزت نے آج بھی نشان عبرت بنایا، بحر مردار، ڈیڈ سی کے نام سے، جہاں آج بھی زندگی کا کوئی نام و نشان اور وجود نہیں ہے۔ فرمایا کہ یہ ایک نشانی ہے کہ لوگ اس سے عبرت حاصل کریں، کہاں ان کی لاکھوں کی آبادی ہوا کرتی تھی اور اللہ رب العزت نے ان کے گناہوں کی وجہ سے ان پر اپنا عذاب مسلط کی۔ اور آگے فرمایا وفی موسیٰ، اور موسیٰ کے حالات میں بھی نشانی ہے۔ اذ ارسلناہ الی فرعون، جس وقت ہم نے اسے فرعون کی طرف بھیجا، بسلطان مبین، کھلی دلیل کے ساتھ، فتولی برکنہ، تو فرعون اپنی قوت کے گمنڈ پر منہ موڑ گیا، وقال ساحر، اور اس نے کہا یہ جادوگر ہے، او مجنون، یا دیوانہ ہے، فاخذناہ وجنودہ، تو ہم نے پکڑا اسے بھی اور اس کے لشکر کو بھی، فنبذناہم فی الیم، تو ہم نے انہیں دریا میں پھینک دی، وہو ملیم، اور وہ قابل ملامت ہی تھا۔ اب ان مختصر آیات میں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی کارگزاری سنائی گئی کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ایک پیغام لے کے اٹھے، آپ کی قوم مظلوم، جنہیں غلام بنایا گیا، جن کے بچوں کو ذبح کیا جا رہا تھا، موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بات لے کے اٹھے، اور مقابلے کے اندر کون تھا؟ دنیا کا طاقتور ترین حکمران۔ اور اس نے انکار کیوں کیا؟ قرآن کریم بتا رہا ہے فتولی برکنہ، اسے گمنڈ تھا اپنی طاقت کا، اپنی حکومت کا، اپنے اختیارات کا، اپنی فوج کا، ان ساری کی ساری چیزوں کا اسے گمنڈ تھا۔ اس نے کہا میں مانتا ہی نہیں۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس نے کیا کہا؟ ساحر او مجنون۔ کبھی تو اس نے جادوگر کہا اور جادوگروں سے مقابلے بھی کروائے، کبھی اس نے کہا کہ نعوذ باللہ یہ پاگل ہے، دیوانہ ہے، اس لیے اس کی بات قابل توجہ نہیں ہے۔ لیکن انجام کیا ہوا؟ فرمایا فاخذناہ وجنودہ فنبذناہم فی الیم۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق محنت کرتے رہے، اس کے مطابق چلتے رہے، تو ایک وقت وہ آیا کہ اتنی بڑی طاقت کو، حکومت کو، سلطنت کو اور ساری کی ساری فوجوں کو اللہ رب العزت نے غرق کر دی۔ اور کیا فرمایا؟ وَهُوَ ملیم، کوئی نہیں کہتا کہ فرعون اچھا تھا، اس کی پالیسیاں اچھی تھی، اس کا کردار اچھا تھا، کوئی بھی اسے قابل تعریف نہیں کہتا، بلکہ ہر ایک اس کی بات کی، اس کی شخصیت کی، اس کی ذات کی برائی ہی کرتا ہے۔ تو اس میں کس بات کا پیغام دیا؟ کہ ایمان کے ساتھ جو کمزور بھی ہوگا اللہ رب العزت اس کے حالات کو بھی پلٹ دیں۔ مسلمان کے ساتھ اللہ رب العزت کی مدد، اس کا فیصلہ یہ پاور کے ساتھ نہیں ہے کہ مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہوگی تو اللہ مدد کریں گے، مسلمانوں کے پاس اسلحہ زیادہ ہوگا تو اللہ مدد کریں گے، ٹیکنالوجی زیادہ ہوگی تو اللہ مدد کریں گے، ان چیزوں کے ساتھ نہیں۔ مسلمانوں کی پاور اور قوت ہے اللہ کی اطاعت، یہ ہے مسلمانوں کی پاور۔ جب یہ مسلمانوں کے پاس تھی
تو 313 کے مقابلے میں 1000 بھی کوئی اہمیت نہیں رکھتے، پھر 60 کے مقابلے میں 60,000 کی بھی کوئی ویلیو نہیں تھی، پھر مٹھی بھر فوج کے مقابلے میں روم اور ایران جیسی بڑی بڑی سپر پاور طاقتوں کی بھی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ مسلمان کا کام یہ ہے وہ اپنے مشن کے ساتھ سنجیدہ مخلص ہو۔ آج یہودی اپنے مذہب کے ساتھ پورے مخلص ہیں، عیسائی اپنے مذہب کے ساتھ پورے مخلص ہیں، آج دنیا کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ اپنے اپنے کاموں کے ساتھ مخلص ہیں سوائے مسلمان کے۔ مسلمان اپنے ہی دین کی شکل کو بگاڑنے میں ہمہ تن مصروف ہے، دین کا حلیہ بگاڑنے میں مسلمان مصروف ہے۔ آئے روز ختم نبوت کے قوانین میں تبدیلی کون کرتا ہے؟ یہودی کرتے ہیں، عیسائی کرتے ہیں، مسلمان کرتے ہیں۔ جو پارلیمنٹ میں بیٹھنے والے مسلمان ہی ہیں نا، کوئی غیر مسلم تو نہیں۔ نصاب سے، سلیبس سے قرآن کریم کی آیات کو کون نکالتا ہے؟ یہ مسلمان ہی۔ کشمیر کا سودا کنہوں نے کیا؟ مسلمان ہی۔ اب اسرائیل کو تسلیم کرنے کی باتیں کون کر رہے ہیں؟ مسلمان ہی۔ جہاں جہاں دنیا میں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، خاموشی اختیار کرنے والے کون ہیں؟ مسلمان ہی۔ تو صرف مسلمان اپنے نبی کے ساتھ، اپنے دین کے ساتھ مخلص نہیں۔ یہودی پورے مخلص ہے، پیسہ بھی لگا رہے ہیں، محنت بھی کر رہے ہیں اور پوری توانائیاں بھی صرف کر رہے ہیں۔ مسلمان کو اپنے نبی کا نام لیتے ہوئے شرم آتی، مسلمان کو قرآن ہاتھ میں اٹھاتے ہوئے شرم آتی، اسے اپنے نبی کی سنتوں کے مطابق عمل کرتے ہوئے وہ شرم آتی ہے، اس کو اس پہ فخر ہی نہیں، اس کا فخر اور چیزوں کے ساتھ وابستہ ہو گیا۔ تو پھر اللہ کی مدد کیسے آئے گی؟ یہ واقعات اللہ رب العزت بتا رہے ہیں کہ بڑی بڑی طاقتوں کو اللہ رب العزت نے زیر کیا، کس بنیاد پر؟ کہ اس کے مقابلے میں مسلمان اپنے مشن کے ساتھ مخلص تھے، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ پر پورے طریقے سے کاربند تھے۔ آپ جتنی مرضی ٹیکنالوجی اکٹھی کر لیں، کہ مسلم دنیا کے پاس وسائل کی کمی ہے، پیسے کی کمی ہے، فوجوں کی کمی ہے، کسی چیز کی کمی نہیں۔ کمی صرف ایک چیز ہے کہ ہم اپنے نبی کے ساتھ، اپنے رب کے ساتھ، اپنے دین کے ساتھ مخلص نہیں۔ اس لیے 1.5 ارب سے زائد ہونے کے باوجود پوری دنیا میں ہماری کوئی حیثیت اور وقعت نہیں، اور یہودی پوری دنیا کی آبادی کا 2% بھی نہیں، ان کا سکہ چل رہا ہے۔ کیوں چل رہا ہے؟ ہماری کمزوری کی وجہ سے۔ اور آگے فرمائے وفی عاد، اور قوم عاد میں بھی نشانی ہے، اذ ارسلنا علیہم الریح العقیم، جس وقت ہم نے بھیجی ان پر ایسی ہوا جو خیر سے خالی تھی، ما تذر من شیء، وہ نہیں چھوڑتی تھی کسی چیز کو، اتت علیہ، جس پر وہ آتی، الا جعلتہ کالرمیم، مگر وہ اس کو ریزہ ریزہ کر دیتی تھی۔ اب قوم عاد بڑی زبردست قسم کی قوم تھی، طاقتور قسم کی قوم تھی، لیکن فرمایا کہ جب اللہ کی نافرمانی کی تو اللہ رب العزت نے کیا کیا؟ اسی ہوا کو جس کے اندر وہ سانس لے رہے ہیں، رہ رہے ہیں، جو ان کی زندگی کا باعث ہے، اسی ہوا کا پریشر بڑھا دیا اور وہ ان کی موت کا ذریعہ بن گئی، تباہی کا ذریعہ بن گئی۔ اور فرمایا وفی سمود، اور قوم سمود میں بھی نشانی، اذ قیل لہم، جب ان سے کہا گیا، تمتعوا حتی حین، تم فائدہ اٹھاؤ ایک مدت تک، فعتوا عن امر ربہم، تو انہوں نے سرکشی کی اپنے رب کے حکم کی، فاخذتہم الصاعقہ، تو ان کو کڑک نے آ کر پکڑا، وہم ینظرون، اور وہ دیکھ رہے تھے، فما استطاعوا من قیام، تو پھر وہ اٹھنے کی طاقت نہ رکھتے تھے، وما کانوا منتصرین، اور نہ وہ مقابلہ کر سکتے تھے۔ جو قوم سمود کا ذکر کیا گیا کہ ان کے پاس صالح علیہ السلام آئے، انہیں بتایا، سمجھایا، تو انہوں نے اپنے نبی کو تانے دینے شروع کر دیے کہ ہم تو سمجھتے تھے کہ تم بڑے صلاحیت والے ہو اور آگے چل کے ہماری قوم کو ترقی کی راہ پہ لے کے جاؤ گے، اور تم ہمیں کس طرف لے کے جا رہے ہو؟ تم کہتے ہو کہ ایک رب کو مانو۔ تو انہوں نے کہا زندگی کی مہلت تھوڑی سی ہے، اس سے فائدہ اٹھاؤ اور اپنے رب کو راضی کرو۔ لیکن ان کا جرم کیا تھا؟ فعتوا عن امر ربہم، اللہ کے حکم کی نافرمانی۔ تو اللہ رب العزت نے کیا کیا کہ ان پر ایک کڑک کو بھیجا،
اور کیسے آئی؟ وہم ینظرون، ان کے دیکھتے، ان کی آنکھوں کے سامنے سب کچھ ان کے پاس تھا، لیکن وہ ایسا عذاب بن کر آئی کہ نہ تو وہ اس کے بعد اٹھ سکے اور نہ ہی وہ اللہ رب العزت کے سامنے اس کے مقابل اپنا بدلہ لینے کے لیے کھڑے ہو سکے، سب کے سب تباہ و برباد ہو گئے۔ اس آیت کریمہ میں بھی اسی جو آفاقی کائنات میں اللہ رب العزت کا قانون ہے اس کا ذکر کیا گیا کہ اللہ کا قانون اس پوری کائنات کی تاریخ میں ایک ہی چل رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فتح مکہ کے دن یہی بات فرمایا تھا کہ لوگ دو طرح کے ہیں بس، ایک مومن جو متقی ہے اور ایک فاسق گناہگار جو بدکار ہے، بس یہ دو طرح کے لوگ، درمیان میں تیسرا کوئی نہیں۔ تو پوری انسانی تاریخ میں اللہ رب العزت نے ان واقعات میں یہی بتایا، اور آگے فرمایا وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلِ، اور نوح کی قوم کو بھی ہم نے ہلاک کیا اس سے پہلے، اِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ، یقیناً وہ بھی نافرمان لوگ تھے۔ اب یہاں بھی ان کی تباہی کی وجہ کس چیز کو قرار دیا؟ فسق کو، نافرمانی کو، گناہ کو۔ اور نوح علیہ السلام کی قوم پر جو عذاب آیا وہ طوفان کی صورت میں، اور طوفان کے اندر ایک بڑا سبب وہ ہوا ہوتی، تو فرمایا کہ ان کو بھی ہم نے اس سے پہلے ہلاک کیا۔ وجہ کیا تھی؟ انہم کانوا قوما فاسقین۔ عدالتوں کے جو فیصلے جاری ہوتے ہیں ان فیصلوں کے آخر میں فیصلے کا خلاصہ لکھا ہوا ہوتا ہے 2-3 لائنوں کے اندر۔ قرآن کریم کی بڑی صورتوں میں اللہ رب العزت نے یہ واقعات تفصیل سے بیان کیے ہیں، یہاں ان مختصر آیات میں اللہ رب العزت نے ان پہ تبصرہ کیا ہے کہ اس قوم پر اللہ کا عذاب کیوں آیا، کیوں پکڑ آئی۔ مجرم تھے، مسرف تھے، طاقت کا گھمنڈ تھا، اور انہوں نے رب کی نافرمانی کی، اور وہ فاسق اور فاجر تھے۔ یہ الفاظ اللہ رب العزت ان ساری اقوام کے واقعات کے اندر بیان کر۔ اب اس میں میرے اور آپ کے لیے سبق ہے کہ ہم جب تک اپنی اصلاح نہیں کریں گے نہ انفرادی طور پر کامیاب ہو سکتے ہیں نہ اجتماعی طور پہ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ ہمیں کوئی بھی لیڈر تبدیل نہیں کر سکتا، کوئی اچھے سے اچھا حکمران بھی آ جائے وہ ہمارے حالات کو نہیں پلٹ سکتا۔ حالات کے پلٹنے کی ایک ہی صورت ہے کہ میں اور آپ پلٹ جائیں، میں اور آپ بدل جائیں، اور جب میں اور آپ بدل جائیں گے تو پھر حالات خود بخود بدل جائیں گے، حالات خود بخود پلٹ جائیں گے۔ اور اس میں سب سے پہلے مجھے اپنی فکر کرنی، اپنے گھر کی فکر کرنی۔ اس کے بعد اگلے رکوع میں اللہ رب العزت نے کائنات کی جو نشانیاں ہیں ان کا تذکرہ کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مشرکین مکہ کو، دونوں کو الگ الگ انداز سے مخاطب کی۔ فرمایا وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ، اور آسمان ہم نے اسے بنایا ہے بِأَيْدٍ، ہاتھوں کے ساتھ، وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اور یقیناً ہم وسعت دینے والے ہیں، وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا، اور زمین ہم نے اسے بچھایا ہے، فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ، تو کیا ہی خوب ہم بچھانے والے ہیں۔ اب آسمان کی طرف متوجہ کیا کہ اللہ رب العزت کی عظیم نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور ہم نے اس کو کیسے بنایا؟ بِأَيْدٍ، ایدن ید کی جمع ہے، اور ید عربی زبان میں ہاتھ کو کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی ذات اعضاء سے پاک ہے، اس لیے ہاتھ سے بول کے اشارہ ہوتا ہے قوت کی طرف کہ اللہ رب العزت نے اپنی خاص قدرت سے، خاص قوت سے آسمانوں کو بنایا۔ اور اگلا جملہ کیا فرمایا؟ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، ہم وسعتیں دینے والے ہیں۔ اس آیت کریمہ کے اس جملے کی آج سائنس یہ وضاحت کرتی ہے کہ اس کائنات میں ہر لمحے بہت سے نئے تارے پیدا ہوتے رہتے ہیں، نئی کہکشائیں پیدا ہو رہی ہیں جو اس کائنات کو وسعتیں دے رہی ہیں، اور یہ کائنات مزید وسیع ہوتی جا رہی ہے۔ اور انسان بھی پہلے جتنا اس کائنات کو جانتا تھا آج اس سے زیادہ جانتا ہے، اور آنے والے ادوار میں وہ اس سے بھی زیادہ جانے گا جتنا کہ آج جانتا ہے۔ یہ فرمایا کہ ہم اس کائنات کو کھولتے چلے جا رہے ہیں، اور انسان اس کی وسعتوں کا احاطہ اللہ کے فضل سے اور اس کی دی ہوئی قوتوں سے کرتا چلا جا رہا ہے۔ اور فرمایا زمین کو ہم نے بچھایا۔ اب زمین گول ہے، زمین کا قطر ماپ لیا گیا
لیکن اتنے بڑے بڑے پہاڑ اس زمین پر موجود ہیں، کہیں سے انسان کو چلتے پھرتے لگتا نہیں ہے کہ یہ زمین گول ہے، حقیقت میں ہے۔ تو فرمایا والارض فرشناہا، ہم نے اس کو فرش کی طرح بچھا دی کہ ایسا لگتا ہے کہ یہ بالکل ہموار ہے، اس میں گولائی ہے ہی نہیں۔ فنعم الماہدون، تو فرمایا کہ یہ اندازہ لگاؤ کہ ہم کیسی قدرت رکھنے والے ہیں اور کیسی یہ ہماری نشانی ہے۔ اور آگے فرمایا وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْن، اور ہر چیز کے ہم نے جوڑے بنائے، لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ ایک جوڑے وہ ہیں جو کائنات میں پہلے سمجھے جاتے تھے، آسمان زمین یہ ایک جوڑا ہے، مرد اور عورت ایک جوڑا ہے، جانوروں کے جوڑے ہیں، پرندوں کے جوڑے ہیں۔ اب مزید یہ چیزیں آگے بڑھ گئی، پھولوں کے جوڑے ہیں، کھجور کے درخت کی جب تک پیوند کاری نہیں کی جاتی پھل نہیں دیتا۔ پھر اسی طریقے سے بعض چیزیں جب تک وہ دوسری چیزوں کے ساتھ نہیں ملتی ہیں وہ اثر نہیں رکھتی۔ ہماری میڈیسن ہے، اب ایک جو میڈیسن ہوتی ہے اس کے اندر کئی اجزاء جب ملتے ہیں تو وہ پورے طور پہ مؤثر ہوتی ہے۔ اب یہ سارے کیا ہیں؟ آپس میں جوڑے ہیں کہ جب تک یہ ملتے نہیں ہیں تب تک یہ مؤثر نہیں بنتے۔ تو فرمایا جیسے ہر چیز کا جوڑا ہے تو دنیا کا جوڑا کیا ہے؟ آخرت۔ اور دنیا کو تو مان رہے ہو، اس کی زندگی کو تو جی رہے ہو، آخرت کا انکار کر رہے ہو۔ تو فرمایا لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو کہ دنیا ہے تو پھر اس کے بعد آخرت بھی ہے، اور جس پر اللہ رب العزت تمہیں دلائل بھی دے رہے۔ اور آگے فرمایا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، پس تم دوڑ لگاؤ اللہ کی طرف، إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ، یقیناً میں تمہارے لیے اللہ کی طرف سے ایک کھلم کھلا خبردار کرنے والا ہوں۔ وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، اور تم اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود مت بناؤ۔ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ، یقیناً میں تمہارے لیے اللہ کی طرف سے صریح راستہ بتانے والا ہوں۔ فرار کس کو کہتے ہیں؟ فرار عربی زبان میں کہا جاتا ہے جب انسان کسی چیز سے ڈر کے بھاگے اس کو کہا جاتا ہے فرار۔ کسی چیز کے خوف سے انسان بھاگے تو اسے کہا جاتا ہے فرار۔ تو اللہ رب العزت گویا یوں کہہ رہے ہیں کہ اس دنیا کی ہر چیز جس سے تم دل لگائے بیٹھے ہو، اس کی بھیانک شکل کو اگر تم دیکھ لو تو اس کا نتیجہ یقیناً یہ ہوگا کہ تم اللہ کی طرف دوڑو۔ اور اس دنیا کی ہر چیز سوائے رب العزت کے وہ بے وفا ہے، چاہے وہ انسان کا پیسہ ہے، اولاد ہے، عہدہ ہے، دولت ہے، حکومت ہے، اختیارات ہے، صحت ہے، جوانی ہے، خوبصورتی ہے، مال ہے، پیسہ ہے، جو کچھ بھی ہے اس کی ایک بھیانک صورت ہے، اور اس کے نمونے انسان اس کائنات میں دیکھتا رہتا ہے، اپنے ارد گرد دیکھتا رہتا ہے۔ قبرستانوں کے اندر جائیں، انسان کو اندازہ ہوتا ہے کہ اولاد کتنی جلدی اپنے ماں باپ کو بھولتی۔ انسان کو اندازہ ہوتا ہے کہ جن لوگوں کے لیے راستے خالی کروائے جاتے تھے آج ان کی قبر پر کوئی فاتحہ پڑھنے والا بھی نہیں۔ وہ انسان جو دن میں 2 مرتبہ شیو کیا کرتا تھا، کتنا وقت وہ اپنے بننے سنورنے میں لگا دیتا تھا، آج اس کی قبر پہ جھاڑیاں اگی ہوئی ہیں، ان کو ہٹانے والا کوئی نہیں۔ تو فرمایا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، ان سب سے ڈر کے اللہ کی طرف دوڑو، وہیں جا کے سکون ملے گا، وہیں جا کے قرار ملے گا۔ اور کیا فرمائے انی لکم منہ نذیر مبین، میں کیا ہوں؟ تمہیں صریح راستہ بتانے والا ہوں۔ راستہ ہم پوچھتے ہیں نا، گوگل سے بھی پوچھتے ہیں، میپ سے بھی پوچھتے ہیں، لوگوں سے بھی پوچھتے ہیں، اور پھر اپنی منزل تک پہنچتے ہیں۔ تو فرمایا کہ میں تمہیں راستہ بتا رہا ہوں، یہاں جاؤ یہاں نہ جاؤ، اس طرف مڑنا ہے اس طرف نہیں مڑنا ہے، صریح راستہ بتانے والا، وارننگ دے رہا ہوں اس طرف نہیں جانا۔ اور فرمایا اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ مانو، انی لکم منہ نذیر مبین۔ آج دنیا کے راستہ بتانے والوں پہ ہم اعتماد کر لیتے، لیکن جو سب سے سچے راستہ بتانے والے ہیں ان پہ ہمیں اعتماد ہی نہیں، یقین ہی نہیں۔ وہ جس طرف جانے سے منع کر رہے ہیں ہم اقوام کی اقوام اس طرف دوڑتے چلے جا رہے۔ اللہ کے رسول
صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری مثال ہے ایسے جیسے کہیں آگ لگی ہوئی ہے، روشنی ہے، اور پتنگے دوڑ دوڑ کے اس کی طرف جا رہے ہیں۔ فرمایا میری مثال ایسی ہے کہ میں تمہیں پیچھے سے پکڑ پکڑ کے کھینچ رہا ہوں کہ آگے نہ جاؤ، جل جاؤ گے، تباہ ہو جاؤ گے۔ تو یہ ہے نذیر مبین کہ آپ نے کھلم کھلا طور پر مجھے اور آپ کو وارننگ دی کہ یہ کام نہ کرنا، یہ نہ کرنا، اس سے باز رہنا، اس طرف نہ جانا، اس عمل کو اختیار نہ کرنا۔ اور آگے فرمائے کذالک ما اتی الذین من قبلہم، اسی طرح نہیں آیا ان لوگوں کے پاس جو ان سے پہلے تھے، من رسول، کوئی بھی رسول، الا قالوا، مگر انہوں نے کہا، ساحر، یہ جادوگر ہے، او مجنون، یا دیوانہ ہے، اتواصوا بہ، کیا وہ ایک دوسرے کو اسی بات کی وصیت کرتے آئے ہیں، بل ہم قوم طاغون، بلکہ یہ سرکش لوگ ہیں۔ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مشرکین کبھی جادوگر کہہ دیتے، کبھی مجنون دیوانہ کہہ دیا کرتے تھے، تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ انبیاء کی تاریخ میں ہمیشہ ایسا رہا ہے، ہر قوم نے اپنے نبی کو یا جادوگر کہا ہے یا پاگل مجنون دیوانہ کہا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے سوال کیا، اتواصوا بھی، ہزاروں سال کا فرق ہے، ابراہیم علیہ السلام سے لے کے آج تک 4000 سال کا فرق ہے، اور ابراہیم علیہ السلام سے پہلے انبیاء کرام میں ہزاروں سال کا فرق تھا۔ تو کیا اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ایک دوسرے کو یہ وصیتیں کر کے مرے تھے کہ جو بھی نبی آئے تم نے اس کو جادوگر کہنا ہے، پاگل دیوانہ کہنا ہے؟ فرمائے بل ہم قوم طاغون، اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ سرکشی پر اترے ہوئے ہیں، حد سے تجاوز کر، انہوں نے نہ ماننے کی قسم کھا لی، اس لیے ہر ایک نے یہی کہہ کر اپنے نبی کو ٹھکرایا اور اس کی بات کو رد کی۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ زمانہ چاہے جتنی بھی ترقی کر جائے، انسان کی نفسیات وہ بدلی نہیں، انسان کی نفسیات نہیں بدلی۔ جو اعتراضات انبیاء پہ ہزاروں سال پہلے ہوتے تھے آج بھی وہی ہوتے۔ آج بھی جو نعوذ باللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بنائے جاتے ہیں، یہ کوئی نئی باتیں نہیں ہیں، یہ پرانے اعتراضات ہیں، انہی اعتراضات کو لے کر دوبارہ اچھالا جاتا ہے۔ اور اللہ رب العزت کے بارے میں جو تصورات وہ پرانے لوگ رکھا کرتے تھے وہی آج کے تعلیم یافتہ پڑھے لکھے رکھتے ہیں۔ ان سب کی نفسیات ایک ہے، نیچر ایک ہے، اور وہ کیا ہے؟ بل ہم قوم طاغون۔ اصل چیز یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ رب کو ماننے میں، دین کو ماننے میں، اللہ کے رسول کی اطاعت میں جذبات کی قربانی، لائف سٹائل چینج کرنا پڑے گا، زندگی کو بدلنا پڑے گا، خواہشات چھوڑنی پڑیں گی، اس کے لیے تیار نہیں۔ لہذا اب اس سے روکنے کے لیے کبھی کوئی اعتراض، کبھی کوئی وجہ، کبھی کوئی وجہ، تو آپ کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا گیا فَتَوَلَّ عَنْهُمْ، بس آپ ان سے منہ پھیر لیجیے، فَمَا أَنْتَ بِمَلُومٍ، تو آپ قابل ملامت نہیں، وَذَكِّرْ، اور آپ نصیحت کیجئے، فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، یقیناً نصیحت ایمان والوں کو فائدہ دیتی ہے۔ یعنی جو لوگ حد سے تجاوز کر گئے ہیں، اب آپ پر ان کی ذمہ داری نہیں، آپ کا کام تھا ان تک پیغام پہنچانا، وہ آپ نے پہنچا دیا۔ آپ کا کام تھا ان کو اللہ رب العزت کی طرف سے آئے ہوئے احکامات سے آگاہ کرنا، وہ آپ نے کر دی۔ فما انت بملوم، اب آپ اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہو چکے ہیں، اپنی ذمہ داری کو ادا کر چکے ہیں، آپ پر اللہ کی طرف سے کوئی اعتراض نہیں۔ لیکن وذکر، بار بار آپ نصیحت کیجیے، کیوں؟ فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، نصیحت ایمان والوں کو فائدہ دیتی، یعنی آپ کی محنت کا بنیادی مرکز وہ ایمان والے، ایمان والوں کو بار بار نصیحت۔ آج مسلمان کہتے ہیں کہ مجھے کیوں کہو، مسلمان کہتا ہے مجھے سارا کچھ پتہ ہے، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں، کافروں کو جا کے بتاؤ، غیر مسلموں کو جا کے بتاؤ، مجھے سارا کچھ پتہ ہے۔ لیکن جسے سارا کچھ پتہ ہے، نہ اس کی زندگی میں عبادات ہے، نہ معاشرت ہے، نہ اخلاق ہے، نہ حلال حرام کا فرق پتہ ہے، تو پھر پتہ کیا ہے؟ یہ اللہ فرما رہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ۔ سورۃ قاف کے آخر میں بھی یہی فرمایا تھا، فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَن يَخَافُ وَعِيدِ۔
سورۃ بقرہ کے آغاز میں بھی یہ فرمایا گیا ھدی للمتقین، متقین کے لیے یہ ہدایت ہے۔ تو آج مسلمان سب کچھ سننے کے لیے تیار ہے سوائے قرآن کے، سب کچھ سننے کے لیے تیار ہے سوائے دین کی بات کی، سوائے نصیحت کے۔ دنیا کی الا بلا جو کچھ مرضی سنایا جائے اسے وہ سننے کے لیے تیار۔ اس لیے ہم دیکھ رہے ہیں فلموں پر، ڈراموں پر، سٹوریوں پر اور اس طرح کے کاموں پر اربوں ڈالر سالانہ خرچ ہوتے ہیں۔ کس لیے خرچ ہوتے ہیں؟ کوئی ان کی مارکیٹ ہے تو خرچ ہوتے ہیں نا، کہ بغیر مارکیٹ کے خرچ ہوتے ہیں۔ اور ان کی مارکیٹ، بڑی مارکیٹ، وہ ہم لوگ ہیں، ہم ہی دیکھ رہے ہیں، ہم ہی انہیں پروموٹ کر رہے ہیں۔ تو وہ سب کچھ سننے کے لیے تیار ہے، لیکن نصیحت کی بات سننے کے لیے تیار نہیں۔ وہ ہم فوری طور پر یہ کہہ دیتے ہیں کہ نہیں یہ تو مجھے پتا ہے، مجھے نہ بتاؤ، کسی اور کو جا کے بتاؤ۔ اس چیز کی ضرورت ہے، بار بار نصیحت کرے۔ انسان کا مزاج ہے، انسان ایک دفعہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے، انسان ایک مرتبہ بات نہیں سمجھتا، پھر وہ زندگی کے مختلف تجربات سے گزرتا ہے تو پھر آہستہ آہستہ اس کو یاد آتا ہے۔ جیسے ماں باپ اولاد کو کوئی نصیحت کرتے ہیں، بچے وقتی طور پہ نہیں سمجھ رہے ہوتے، لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ بچے کہتے ہیں کہ ہاں باپ ٹھیک کہتا تھا، ماں ٹھیک کہتی تھی، استاد ٹھیک کہتا تھا۔ یہی ہے تذکیر، یہی ہے نصیحت جو ہمیں اپنی اولاد کو بھی کرنی، اپنی پڑوسیوں کو بھی کرنی، اپنے ملازموں کو بھی کرنی ہے۔ اور کب تک کرنی؟ بار بار کرنی۔ کیسے کرنی ہے؟ پیار سے کرنی، حکمت کے ساتھ کرنی۔ یا تو ہم نصیحت نہیں کرتے، پہلی بات، اور اگر نصیحت کرتے ہیں تو ہمارا انداز غلط ہوتا ہے۔ ہمارا انداز ہوتا ہے دوسروں کی تذلیل کا، ہمارا انداز ہوتا ہے دوسروں کو آر دلانے کا، شرم دلانے کا۔ یہ نہیں ہونا چاہیے، اس سے نصیحت بے اثر ہو جاتی۔ نصیحت ہے ہی تب جب آپ ایک مؤثر طریقے سے اپنا پیغام دوسرے تک پہنچائیں۔ تو پھر انشاءاللہ العزیز جب ہم اپنی شرائط پوری کر کے دوسرے کو نصیحت کریں گے تو وہ ضرور اثر رکھے گی، اس کے ضرور اچھے اثرات ہوں گے۔ اور جو ہمیں کہنے والا ہو، نیکی کی بات بتانے والا ہو، دین کی طرف متوجہ کرنے والا ہو، ہماری اصلاح کرنے والا ہو، ہمیں ہر قیمت پر اس کا شکر گزار ہونا چاہیے، ہر قیمت پہ اس کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ دن کے وقت گاڑی کی ہیڈ لائٹ چل رہی ہو اور کوئی اشارہ کر کے جائے کہ آپ کی گاڑی کی ہیڈ لائٹ چل رہی ہے تو ہم اس کے شکر گزار ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ آپ کا اشارہ غلط لگا ہوا ہے، آپ کسی اور طرف جا رہے ہیں، کوئی آپ کو کہتا ہے تو ہم اس کے شکر گزار ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ تو جو ہمیں دین کی صحیح بات بتائے، ہمارے کسی عیب کی طرف متوجہ کرے تو اس سے لڑنا چاہیے یا اس کے شکر گزار ہونا چاہیے؟ اس کو شکر گزار ہونا چاہیے۔ یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے کہ اللہ نے ماں باپ دیے، اللہ رب العزت نے ایسے دوست دیے، ایسا ماحول دیا کہ ہمیں جہاں دین کی بات سننے کو ملتی ہے، یہ نعمت ہے کہ اس سے ہمیں آج اگر فائدہ نہیں ہو رہا تو کل ہو جائے، لیکن ہوگا ضرور۔ فرمائے فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ۔ اور آگے فرمائے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ، اور میں نے نہیں پیدا کیا جنوں کو اور انسانوں کو، إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، مگر تاکہ وہ میری عبادت کریں۔ ما اريد منهم من رزق، میں ان سے کچھ بھی رزق نہیں چاہتا۔ وما اريد ان يطعمون، اور میں یہ نہیں چاہتا کہ وہ مجھے کھلائیں۔ ان اللہ هو الرزاق، بے شک اللہ ہی سب سے بڑا رازق ہے، ذو القوہ، زور آور ہے، المتین، مضبوط ہے۔ یہ بتایا گیا کہ انسان کی اور جنات کی تخلیق کا مقصد کیا ہے، اور وہ مقصد ہے عبادت۔ عبادت کا مفہوم صرف یہ نہیں ہے کہ انسان نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ ادا کر لے اور سمجھے کہ یہ عبادت ہے۔ عبادت کا مفہوم ہے کہ انسان غیر مشروط طور پر اللہ رب العزت کی اطاعت کرے، یہ ہے عبادت۔ عبادت کا مفہوم کیا ہے؟ کہ غیر مشروط طور پر اللہ رب العزت کی اطاعت کرے، اس کی مرضی ہے یا نہیں ہے، دل چاہتا ہے نہیں چاہتا، حالات موافق ہیں مخالف ہیں، کوئی مانتا ہے نہیں مانتا ہے، اس کو اپنے رب کے حکم کی اتباع کرنی ہے۔ یہ مطلب ہے عبادت کا، یہ مطلب ہے عبادت کا۔ عبادت کا مطلب یہ نہیں ہے انسان نماز پڑھے
اور سود کا کاروبار کرے، یہ عبادت کا مطلب نہیں۔ لوگوں کا پیسہ دبا لے، جوا کھیلتا رہے اور ہر سال حج عمرہ بھی کرتا رہے، یہ عبادت نہیں۔ عبادت کا مطلب ہے اپنے آپ کو پورے طور پر رب کے تابع کر دینا، پھر سجدہ بھی اسی کا، صدقہ بھی اسی کے نام کا، نظر و نیاز بھی اسی کے نام کی، اور بڑا حکم بھی اسی کا۔ اسی کو قرآن کریم بار بار کہتا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، یہ ہے عبادت۔ اور جو کچھ اپنی کر رہا ہے، کچھ رب کی بھی مان رہا ہے، تو قرآن کریم کہتا ہے یہ وہ شخص ہے جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنایا ہو، یہ رب کو معبود نہیں سمجھتا۔ اگر یہ رب کو معبود سمجھتا ہوتا تو پھر اسی کی مانتا، پھر کسی اور کی نہیں مانتا۔ تو اللہ فرما رہے کہ ہم نے جنوں انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے کہ وہ صرف رب کو بڑا مانے، اس کے مقابلے میں کوئی بڑا نہیں۔ اور یہ بڑا ماننے کا ہی تقاضا ہے کہ آپ اس کے علاوہ کسی کے نام پہ ذبح نہیں کر سکتے، بڑا ماننے کا تقاضا ہے کہ اس کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کر سکتے، بڑا ماننے کا تقاضا ہے کہ اس کی بات کے مقابلے میں کسی کی بات کی کوئی اہمیت نہیں، اس کے بنائے ہوئے قانون کے مقابلے میں کسی کا بنایا ہوا قانون کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ یہ بڑا ماننے کے سارے تقاضے ہیں۔ آج ہم نے دین کے اور عبادت کے مفہوم کو بہت محدود کر دی۔ ہم کہتے ہیں کہ نماز بھی پڑھتے رہیں اور ساتھ سود کا اور جوے کا اور حرام کا کاروبار بھی چلتا رہے، نہیں، یہ پاک اور ناپاک اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ ہم نماز بھی پڑھتے رہیں اور زندگی کے باقی معاملات وہ ہم اپنی مرضی سے جیسے چاہیں ہینڈل کرتے رہیں، یہ عبادت نہیں ہے۔ مسلمان مسجد میں ہو یا بازار میں ہو، اسے ایک ہونا چاہیے، اس کے اندر منافقت نہیں ہونی چاہیے، دو رنگی نہیں ہونی چاہیے۔ اور قرآن کریم نے جو یہودی تھے ان کی یہی خامی بتائی، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، فرمایا کچھ کو مانتے ہو کچھ کا انکار کرتے ہو تو اس کی سزا یہ ہوگی کہ دنیا میں اللہ تم پر ذلت کو مسلط کر دیں گے۔ فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیاۃ الدنیا۔ آج بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ پاکستان میں عمرہ کرنے والے ممالک میں پاکستان کا نمبر سب سے اوپر آتا ہے، لیکن بددیانتی میں، کرپشن میں، خیانت میں، ان ساری چیزوں میں یہ پیچھے کیوں ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے عبادت کے تصور کو صرف عمرے نماز تک محدود کر دی، اور اس کو بھی صرف ان مخصوص دنوں میں۔ 15 دن کا عمرہ ہے تو ہم کہتے ہیں کہ بس 15 دن کے دیندار ہیں، بس 25 دن کا حج کا پیکیج ہے تو ہم 25 دن کے دیندار ہیں، اس کے بعد ختم۔ وہاں سے کھجورے لے کے آئیں گے، وہاں سے پانی لے کے آئیں گے، تحائف لے کے آئیں گے، اور کچھ نہیں لے کے آئیں گے۔ تو یہ عبادت کا تصور نہیں۔ عبادت کا تصور یہ ہے کہ آپ جب وہاں گئے ہیں تو وہاں سے اپنی زندگی کی تبدیلی لے کے آئیں۔ پھر ایسا نہیں ہے کہ وہاں سے واپسی کا سفر شروع ہوا تو ساتھ ہی شیپ بھی شروع ہو گئی، نمازیں بھی گئیں، اور ساری کی ساری پرانی روٹین بھی واپس آ گئی۔ اس کا مطلب یہ کہ یہ عمرہ نہیں ہوا، یہ صرف رسم ادا ہوئی۔ تو عبادت کے تصور میں یہ چیز ہے کہ انسان اپنی زندگی کا 100% وہ رب کے تابع کرتے، اور دنیا کا یہی قانون ہے۔ کوئی آدمی کسی فرم میں ملازم ہے اور وہ کہے کہ آپ کے میں آدھے احکامات کو مانتا ہوں، آدھوں کو نہیں مانتا ہوں، تو وہ اسے اپنا ملازم مانے گی؟ ایگریمنٹ سائن کیا جاتا ہے، شرائط رکھی جاتی ہیں، وہ کہے آدھی شرائط تو میں مانوں گا، آدھی نہیں مانوں گا، کمپنی اسے اپنا ملازم سمجھے گی، رکھے گی؟ بالکل نہیں رکھے، فوراً فارغ کرے گی۔ تو میں اور آپ بھی ایسے ہی مسلمان ہیں، کچھ مان رہے ہیں اور بہت سو کا انکار کر۔ اس لیے اللہ رب العزت کے فیصلے ہمارے حق میں نہیں ہیں۔ اور اگلی بات فرمایا ما ارید منہم من رزق وما ارید ان یطعمون۔ مشرکین مکہ نے بت رکھے ہوئے تھے، ان کی پرستش کرتے تھے اور ان کے نام کے چڑھاوے چڑھایا کرتے تھے۔ اب چونکہ جب تک وہ ان کے مجاور نہ ہوتے تھے تو بتوں کے بت خانے کیسے چل سکتے تھے؟ تو اللہ رب العزت نے اس میں ان پر اشارہ کیا ہے کہ تم نہ ہو تو تمہارے بتوں کی خدائی نہیں چلتی، لیکن میں وہ معبود ہوں، میں وہ خدا ہوں کہ جسے نہ رزق کی ضرورت ہے، نہ اس بات کی ضرورت ہے کہ کوئی اس کے لیے نذرانے اکٹھے کرے، کوئی اس کے نعرے لگائے، کوئی اس کی تعریف کرے۔ وہ کوئی نہ بھی اس کی تعریف کرنے والا ہو، وہ خود قابل تعریف ہے۔ کوئی اس کی عظمت بیان کرنے والا نہ بھی ہو، وہ خود قابل عظمت ہے۔ بلکہ وہ تو تمہیں رزق دیتا ہے، ہر مخلوق کو رزق دیتا ہے،
وہ تمہیں بھی نہیں بلکہ ساری کائنات کو کھلا رہا ہے۔ اسی لیے فرمایا ان اللہ هو الرزاق ذو القوہ المتین، کہ وہ سب سے بڑا رزاق ہے، ہر مخلوق کو رزق دے رہا ہے، ہر مخلوق کی تمام تر ضروریات کو پورا کر رہا ہے۔ ذو القوہ طاقتور ہے، المتین مضبوط ہے۔ تو جو سارا کچھ دے رہا ہے، کس لیے دے رہا ہے؟ کہ تاکہ تم اس کے ہو جاؤ۔ ایک حدیث قدسی میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ بندے ساری دنیا تیرے لیے پیدا کی اور تجھے اپنے لیے پیدا کی، ساری دنیا انسان کے لیے۔ اب کون سی چیز ایسی ہے جو میرے اور آپ کے کام کی نہیں، بالواسطہ یا بلا واسطہ؟ ہر چیز میرے اور آپ کے کام کی۔ چارہ ہم نہیں کھاتے، لیکن جو جانور چارہ کھاتے ہیں وہ ہمارے ہی کام کی۔ کائنات کی کوئی ایک چیز بھی ایسی نہیں ہے جو بالواسطہ یا بلا واسطہ انسان کے کام کی نہیں۔ تو کیا پھر انسان صرف وہ آوارہ بیل کی طرح ہے کہ ادھر سے کھا لیا ادھر سے کھا لیا اور یہاں سے چر لیا وہاں سے چر لیا، بس اب اسے پوچھنے والا کوئی نہیں؟ یہ سارا اہتمام یہ کس لیے کیا گیا ہے؟ تاکہ انسان اپنے رب کو جواب دے، اسے ایک مقصد زندگی دیا گیا ہے۔ اور آگے فرمائے فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا، جس یقیناً ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا، ذنوباً عذاب کی باری ہے، مثل ذنوب اصحابہم جیسے ان کے ساتھیوں کے عذاب کی باری تھی، فلا یستعجلون لہذا یہ عذاب مانگنے میں مجھ سے جلدی نہ کریں، فویل للذین کفروا سو تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا، من یومہم الذی یوعدون ان کے اس دن سے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ اب یہاں پر یہ بتایا گیا کہ مشرکین جو کہتے تھے کہ ہم پر اللہ کا عذاب آتا کیوں نہیں، کب آئے گا، کب اللہ کی پکڑ آئے گی، تو فرمایا کہ تم جلدی نہ کرو، جب اللہ کی طرف سے وقت آئے گا تو پکڑ بھی آ جائے گی، پھر اس کو کوئی ٹال نہیں سکے گا۔ جیسے پہلی قوموں پر اللہ کا عذاب آیا تم پہ بھی آ جائے گا۔ اور یہاں پہ لفظ استعمال کیا گیا ہے ذنوب۔ ذنوب عربی زبان کے اندر کہا جاتا ہے جب کنویں ہوتے تھے اور کنویں سے پانی بھرنے کے لیے ڈول ڈالا جاتا تھا، جب ڈول پانی سے بھر جاتا تھا پھر اسے کھینچ لیا کرتے تھے، تو فرمایا کہ ان کے گناہوں کا جو ڈول ہے وہ جیسے ہی بھرے گا رب اسے کھینچ لے گا، پھر اس کا عذاب ان پر آ جائے گا۔ اس لیے اگر اس میں تاخیر ہو رہی ہے تو یہ نہ سمجھے کہ رب کو قدرت نہیں ہے، بلکہ انہیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہمیں اور مہلت ملی ہوئی ہے، موقع ملا ہوا ہے، چانس ملا ہوا ہے، فائدہ اٹھا لیں۔ لیکن فرمایا جب وہ دن آ جائے گا پھر اس دن ہمیشہ کی تباہی اور ذلت ان کا مقدر ہوگی، اور پھر یہ اپنی آنکھوں سے اس دن کو دیکھیں گے۔